بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو ہے دعوت دینے چلا ہوں خطاب کے لیے، شیخ کے بیان سے پہلے، خطاب سے پہلے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، کیونکہ وقت بھی نیند کا ہے اور صاف ظاہر ہے آپ کافی وقت سے مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی یہ آج کی محنت، محبت، کاوش انشاءاللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ آپ جو ہے اپنی محبت کا ثبوت دیں اور بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر نہیں، ابھی تک میرے خیال میں سستی نہیں اتری آپ کی۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا اور زور لگا لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی نیند دور ہو گئی تو آپ کو بھی بیان سننے میں مزہ آئے گا اور میرے شیخ کو انشاءاللہ بیان کرنے میں مزہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کے دو دروازے ایسے جنہیں کھلا رکھا جائے تو اللہ دنیا بھی اچھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی اچھی بنا دیتے ہیں۔ ان دو دروازوں کا نام حقوق اور فرائض ہے۔ انسان کو اس دنیا میں رہ کے کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے۔ جو دینا ہے اس کا نام فرض ہے، جو لینا ہے اس کا نام حق ہے۔ کائنات جب سے بنی ہے یہ لین اور دین کا معاملہ چل رہا ہے اور اس نے چلتے رہنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی نظر فرض کی ادائیگی پہ ہو اور حق لینے کے معاملے میں وہ مستغنی ہو۔ دوبارہ سمجھیے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ اردو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ اردو نہ سمجھتے ہوتے تو آج میرے اور آپ کے علاقوں میں فلمیں اور ڈرامے نہ چلتے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نہ بھیجتے، یہ بہت سمجھتے ہیں، لیکن ہم بات سمجھتے وہاں ہیں جہاں ہمارے حق کی بات ہو رہی ہو۔ جہاں فرض کی بات ہو رہی ہو وہاں ہم تھوڑا کان لپیٹ لیتے ہیں، دامن سمیٹ لیتے ہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، حق کی جنگ کبھی نہ ہوتی اگر فرض کو فرض سمجھ کے بذات خود کسی کے کہنے کے بغیر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا۔ فرض کو نبھانے میں 24 گھنٹے بےتاب رہیے، کوشش کیجئے، فکر کیجئے، جاگتے رہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، توفیق مانگیے۔
جہاں حق لینے کا معاملہ ہو تھوڑے ڈھیلے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، مل جائے گا، نہیں بھی ملا اللہ مالک ہے۔ مومن کے پاس اللہ مالک ہے جیسا ہتھیار موجود ہے۔ پوری دنیا میں سروے کیا گیا کہ سب سے کم ہارٹ اٹیک کن کو ہوتا ہے۔ اس سروے کے نتیجے میں 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں زیادہ۔ کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ جو تکلیف پہنچے تو کہہ دیتے ہیں اللہ مالک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نہیں، اگر یہ نقصان ہو گیا ہے تو اللہ پورا کر دے گا۔ یہ لوگ اٹیک ان پہ اثر اتنا نہیں کرتا۔ میرے ذمہ جو آج عنوان لگا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسپیشلی ہے ہی مسلمانوں کے لیے۔ مزید کلوز کیجئے، وہ پاکستانیوں کے لیے ہے، اور مزید نیچے آ جائیے پنجابیوں کے لیے، اور اس سے بھی قریب آ جائیے فیصل آبادیوں کے لیے، اور کلوز ہو جو سمندری والے اس سے بھی قریب آ جائیں۔ سجے کھبے دے چکاں چو آن والے بے شک آئے نا، لیکن اسپیشلی 24 چک والے زیادہ ضروری ہے۔ اور 24 چک میں سے بھی جو لوگ مسجد سے، دین سے، بھلائی سے جڑے ہوئے ان لوگوں کے لیے زیادہ ہم، انہاں چو زیادہ ہم تو اڈے لئیے تے اس تو زیادہ ہم میرے لئیے۔ جب تلک میں اپنے سے شروع نہیں کروں گا بات نہیں بننی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں رات کے 12 بجے کے بعد کہہ رہا ہوں، تے 12 بجے تو بعد ساڑھے حال جڑے نے پنڈا والوں دے بیچاریاں دے ٹھلے ہی ہوندا۔ اللہ بھلا کرے نوجواناں دا جدوں دا موبائل آیا ہے راتاں نو آباد رکھ دینا۔ بازار گزرتے ہیں جب ہم رات کسی بھی بازار سے، قوم بے شک سو رہی ہو لیکن روڑیاں دے ارد گرد کوئی نہ کوئی یار بیلی لب جانا کسی نہ کسی چوک چوراہے میں۔ ان جوانوں کی جو آگے نسل آنی ہے نا، اس نے نہیں سویا کرنا۔ یہ تو چلیں پھر بھی پچھلی رات سو جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سوئیں، تو جاگتے رہنا یہ اہم نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں پہ اٹھ کے بوو نا۔ سنیے، اگر آپ کو لگے کہ یہ مسئلہ میرا ہے، میں کسی کو چوٹ نہیں کروں گا، اور میرا مقصد چوٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چوٹ لگانے والے بڑے مل جائیں گے، لیکن زخم پہ مرہم لگانے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ بھائیو، آپ بھی میرے ہیں، یہ وطن بھی میرا ہے، یہ مٹی بھی میری ہے، یہ دھرتی بھی میری ہے۔ میں نے کبھی اپنی برادری کو فخر کر کے یہ نہیں سمجھا کہ بس وہی ہے، جو بھی آدم کا بیٹا ہے وہ میری برادری ہے، جو ہوا کی بیٹی ہے وہ میری برادری ہے۔ ہم سب ایک تھے، ایک ہیں، ایک ہونا ہے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، کل مٹی دے اتے بندیا کہ اج نہیں، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ حقیقت مٹی ہے، سب مایا ہے، کچھ نہیں ساتھ جانا، رہ جانا ہے۔ اللہ کرے جاتے ہوئے ایک کفن مل جائے، بڑی بات ہے، تو پھر کریں کیا؟ فرض کو پوچھیں کہ فرض ہے کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیا علم؟ کہ میں جو کام کرتا ہوں میرے ذمے کیا ایسا ہے کہ مجھے کوئی کہے بھی نہ اور مجھے وہ کرنا پڑ جائے، یہ فرض۔ اور یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ میں فرائض اور حقوق کی بنیاد میں جو بات کر رہا ہوں
وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ حق لینا ہوتا ہے، فرض دینا ہوتا ہے۔ دینا مشکل ہے، لینا اور مانگنا آسان ہے۔ اللہ کی تقسیم اور ہے، اللہ کو دینا اچھا لگتا ہے، اللہ کو دینا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے باپ کا مزاج دینے والا بنایا ہے۔ باپ ہمیشہ محنت کر کے، کمائیاں کر کے، تغاریاں اٹھا کے، مزدوریاں کر کے دینے والا رہتا ہے، اولاد لینے والی ہوتی ہے۔ لینے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ لے ابا تو ساڈے لئی کی کیتا ہے، تو ساڈے لئی، یہ ناشکری ہے۔ اللہ سے ساری زندگی لے لے کے ایک بیماری آ جائے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو میرا ہی گھر نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایک دو ڈنگر مار جاننا ہیٹ ہوتے۔ ہمیں اللہ کے اوپر اعتراض، ایک دو دن کے لیے نقصان ہو جائے کوئی پھر شکوے نہیں۔ میرے بھائی آئیے سمجھیے کہ فرض کیا ہے۔ پہلا فرض کہ اپنے محسن کو پہچانیں، محسن کو پہچانیں اور فرض نبھانے والے بنے۔ حق اگر گھر میں بھی چل کے آ جائے تو للچائی نظروں سے نہ دیکھیں، لالچی نہ بنے۔ مثال دے دوں، مکہ سے ہجرت کی گئی ہے، سارے گھر، کاروبار، منڈیاں چھوڑ دی گئی۔ مکے میں دنیا کی سب سے بڑی منڈی تھی، میلے لگتے تھے، کاروباری لوگ آتے تھے، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، اسمگلنگ ہوتی تھی۔ وہیں پہ آ کے جناب بلال بکے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیہ نے خریدا تھا۔ محبوب ہجرت کر گئے ہیں، ساتھی بھی چلے گئے ہیں، گھر بار، بیوی بچے، آل اولاد چھوڑ کے جب مدینے پہنچے تو محبوب نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحیح بخاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے کے ایک تاجر ہیں، آج ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کے پاس جڑی موڈے تے نہیں سٹی ہوندی چادر، یہ پیچھے نہ کلو دی وزن دی پنیر بنی سی کہ 400 کلومیٹر سفر ہے، پیدل ہے، تو جاتے جاتے جہاں بھوک لگے گی کہ تھوڑی کھا لیا کرو۔ مدینے آ گئے۔ حضرت سعد بن ربیع آپ کے بھائی بنے۔ اب ذمہ داری کس کی ہے، فرض کس کا ہے؟ مہاجر تو ہجرت کر کے سب چھوڑ آیا، انصار کا فرض ہے کہ وہ آنے والوں کی مدد کریں۔ حضرت سعد نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بھائی کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے۔ ہاتھ پڑیا تھے، گھر لے گئے تے جا کے کہندے نے ویرے میرے کول دو دو تے تیرے کول ایک بھی نہ ہوئے، گل تے چنگی نہیں نا۔ اگر تو اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ کے آیا ہے تو میرے پاس ڈبل بیویاں ہیں، 2 بیوی ہیں، ان دونوں میں سے دیکھ جو تجھے اچھی لگے، میں طلاق دیتا ہوں تو اپنے نکاح میں لے۔ کہنا بڑا سوکھا ہے تو ممبر تے بیان کرنا بھی بڑا سوکھا ہے۔ لوکی تے چھڑا مولوی نہیں رکھ دے تے کاری نہیں رکھ دے، ویایا ہوئے کہ تے ساڑھے پینڈ چنا کوئی صاحب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کو دین کا امام بنا کے لائے ہو۔ اس سے زیادہ عزت والا، علم والا، فہم والا، عقل والا، دانائی والا، شعور والا، احترام اور مقام والا رب نے نیلی چھت کے نیچے رکھا ہی نہیں۔ اگر رکھا ہوتا تو مسلح تے نہ کھلا رہا ہوں، جی ساڑھے چنی صلاحیت ہوں تے سانو رب نے اگے کیتا۔ جسے چون کے لاتے ہو، مجھ سے پہلے آپ نے مصطفیٰ کا معنی سنا ہے کہ رب کا چناؤ کیا ہے، کس کس چیز میں چناؤ ہے۔ یہ ایسے نہیں مسلح مل جاتا، وقت کے حاکم کو بھی میسر نہیں ہوتا۔ سیاست دان ساری زندگی اپنی جگیریں بھی لگا کے آ جائے، اسے بھی میسر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے،
وگرنہ بتاتا. خیر وہ آئے, اپنی دونوں بیویاں دکھائیں. ساڑھے تے گھر کو پرونا آ جائے نا بھج کے پہلے کہیدا ہوئے اندر ہو جاؤ, کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آج سر پہ فرض پڑی ہے, آج دین نے قرض مانگا ہے, حق دینا ہے. ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے, حق لے. حق اللہ کرے تو منڈا کتے ورپالوں جاوے باہر یورپ چ, اتھو کرے فون, ابا 4 سال چ نیشنلٹی لب دی ہے, تے ساجد صاحب دا تعلق بڑا ہی تھے, تے انہوں نے کہو کہ تے رشتہ ہی کرا دینا. مجھے روز ایسے فون آتے ہیں, روز. تہاڈی دعا سلام ہے, انہا الیکس لے کے فیملیاں جان دیاں نے, تو کوئی ساڈے منڈے دا ماڑا جا بیاہ ہی کرا دو. بھئی کی کرو گے؟ کوئی شرط شروط کہندے جی کوئی شرط نہیں, پاویں 80 سالاں دی بڈھی لب جاوے, منڈے دے نکاح چ آوے, کل نو انہوں نیشنلٹی لبے. یہ میرا تیرا میرٹ ہے. جوان بیویاں جناب سعد ابن ربیع ہیں, نویں علاقے چو رشتہ لبے تو مفت لبے تے ہاتھ پھڑ کے لبے, تے لیلوں تے اپے ہی آ جاندیاں نے. سمجھ دے جے لیلوں کی سمجھ دے انہوں نے؟ لالاں. پھر لالاں تے وگ پیندیاں نے. مگر آمنہ کے لال نے تربیت کی تھی, دینے والے نے انتہا کر دی. فرض دینے میں نبھانے میں وہ جملہ بول دیا جو دنیا نہ بول سکی. تے جدا حق سی جنہیں لینا سی انہیں اگو انہیں کیا, اللہ بارک اللہ فی حرمک, اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے, چل بھی رہے باہر چلیے. بھائی نے پھر ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے پتہ کہاں لے گئے؟ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, اور مدینہ جب جائیں تو قبلہ تین سے تھوڑا آگے مدینہ یونیورسٹی کے بالکل مین گیٹ کے سامنے وادی عقیق گزر رہی ہے. یہ وادی عقیق کی وادی ہے, دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی. یہاں ان کے مزرے تھے, کھیت تھے, باغات تھے کھجوروں کے. پرادہ ہاتھ پڑیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا, تے کہن لگے ویرے آ یار, آج جنی نظر پیندی انہاں ساریاں کھجوراں میریاں نہیں, آ فصلاں میریاں نہیں, آ کھیت میرے نہیں. انہاں چو چیک کر, جیڑا حصہ تینوں چنگا لگے نا مربع ہی تے ادھا تو لے لا. ہمت پہ گی کسے ایتھے چودھری دی کہ کاری مسیتے آیا ہوئے تے باں پڑے تے کہے میں چودھری ہاں تے لوکی میں چودھری آندے نا, تو میں نواب ہاں لوکی نواب صاحب دے نے, تو میں نمبردار ہاں, تو رب نے بڑا دیتا پتر. میں کرنا پہلے ادھا مربع تیرے نا. مینوں تو نہیں آج تک ادھاں دی کوئی مثال لبھی. لیکن ادھر کیا ہے کوئی پتہ نہیں. پہلے دن نام سنا ہے, نام عبد الرحمن ہے, ابن عوف ہے, اس سے زیادہ پتہ نہیں. مہاجر آیا ہے, پتہ نہیں رہندا ہے کہ نہیں رہندا, کنے دن کڑدا ہے نہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہہ دی ہے, تے ویرے نے پیشکش دی انتہا کر دیتی. تے استغنا جڑا میں لفظ سمجھانا چاہتا سا, استغنا کی ہے کہ سامنے پانی پیا بھی ہوئے نا, تے پیاس بڑی لگی ہوئے تو روزہ کھولنا ہوئے, پانی پایا جے تھوڑا جے. تے اے جڑا گلاس ہے نا سارا اے بھریا ہوئے روح افزا دا, تے روزے دے ٹائم ایک گھٹ چلا جاندہ تھلے, تے اوتھے مرشدہ نے آکھیا ہوئے کہ نہیں گھٹ گھٹ کر کے پینا ہے. اینا کہ پی لو, ایک کھجور کھا لو, تے نماز پڑھ کے آجو تسلی نال کھا لیا جائے, اور پھر بندہ مان جائے. اسے کہتے ہیں استغنا, حوصلہ, تحمل, بردباری, وقار, شعور. کیڑی کال پئی ہے کوئی نہیں. بھائی نو کہندے مٹھ بند رکھ, تینوں اللہ نے بہت دیتا ہے تے ہور دوے. لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ, میں تاجر بندہ ہوں یار, میں نواں آیا, مینوں نہ مدینے دی منڈی دا پتہ نہیں, تو نہ مینوں بس مدینے دی منڈی دا راہ بخا دے, تے پھر میں جانا تو میرا کم جانا ہے, تے اللہ جانا ہے. میں جانا میرا کم جانا ہے. تے ایداں دا تانوں مولوی بھی شاید نہ ٹکرے کہ تسی انہوں کہو پی آپ جنیاں پنڈ دیاں زمیناں نے نا
ساڈیاں جنیاں جنیاں پیلیاں نے ادیاں ادیاں تیریاں، تے وہ اگوں کہے نہیں، وہ اگوں کہے ساڈی تے مثال ہی یہ بنی ہے نا، ایک منگنا دوجی حلوے دی خریت، نالے چوپڑیاں نالے دو دو۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور تعریفیں سنی ہیں، میرے تو پہلے ساریاں ماشاءاللہ تسی تعریفیں سنیاں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تے انہاں دا تعارف بھی سنیا ہے، تے اج اپنی بھی تے تعریف کری ہے نا۔ مدینے دے وچ عبد الرحمن نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مینوں نہ منڈی وکھا دو، تے حضرت سعد بن ربی کڈے حیران ہوندے ہون گے، یار میں دوں چکیا جیڑی تینوں سونی لگے، تے میں کیا پوری پیلیاں چو جیڑی چنگی لگے۔ یہ کداں دا بندہ ہے؟ پوٹلی پیچھے موڑے ماری ہے، مدینے دی منڈی وکھائی ہے، تے اوتھے ہی نا چادر کھول کے تے پوٹلی اگے رکھ کے تے آواز دین لگ پے، ویریو میں اس شہر چ نواں آیا، مہاجر آدمی ہے، تے آپ پنیر ہے تے پنیر لوکل نہیں ہے گی، امپورٹڈ ہے، باہروں آئی ہے تے خالص ہے، تے مکے دیاں گاواں دی ہے۔ لیکن ایک گل ہے گی 4 دن پرانی ہے، 4 دن تازی نہیں ہے۔ اتنی آواز لگائی ہے مدینے کی منڈی کے لوگ، جی میں ساڑھے کوئی آن کے اتھے کہے یہ برفی چنو دی ہے، گوجرے دی ہے، سون حلوہ ملتان دا ہے، تے آ ایک ہی ڈبہ ہے بھائی جنہیں جنہیں لینا تے سارے نے اٹھ کے چکھیے تے صحیح۔ بھائی پنیر مکے کی ہے، آدمی باہر سے آیا ہے، مہاجر نئے نئے آئے ہیں، چیک تے کرو مال کداں دا ہے۔ وہ جنہیں دا ویک گیا نا وہ لے کے اور سامان لیا، جدو اس دنیا تو جان لگے حقوق اور فرائض، استغنا اور پیشکش، چاہت اور طلب، انسانیت میں محبت اور پیار، ایک دوسرے کا لحاظ، اتنا روتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ان حصوں پہ نشان پڑ گئے، داڑھی بھیگ جاتی تھی، نیچے کپڑا چھاتی وہ بھیگ جاتی۔ جو بھی ملنے آتا کہتے عبد الرحمن آپ کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنت، ان کا ان 10 خوش نصیبوں میں نام ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی، تم کیوں روتے ہو؟ کہا میں وہ وقت نہیں بھولا، اوقات نہیں بھولا، اسی تو بھول جائی دی نا دوجے دن۔ کی خیال ہے جی؟ تو کھوتی ریڑی، کھوتی تے پٹھے لدی دے سی، وہ بھی تو ویلا یاد ہے نا۔ پھر ریڑی آ گئی، پھر کھوتی چلی گئی، اگے موٹر سائیکل لا لیا، تے ہن سڑک تے جاندا ہوئے تے پیچھے جو مرضی ہارن دیندا جاوے، کہندا میں کوئی ماڑا بندہ، میں بھی موٹر سائیکل تے بیٹھا، لنگنا ہی لنگنا ماما، نہیں لنگنا نہ لنگ، ہمت ہے تو پاس کر، نہیں تو برداشت کر۔ لیکن نہیں، اوقات یاد رکھی کہ میں جب مدینے میں آیا تھا میرے پاس 1 کلو صرف پنیر تھی، پنیر۔ تواڈے چوں میرے خیال یا میرے چوں کسی نے پنیر گھٹ ہی کھادی ہونی، ویکھی نہیں ہونی، کھانی تے بعد دی گل ہے، ایڈی کھٹی ہوندی جے تے بے مزہ، منہ چ ایک دفعہ لقمہ روٹی نہ لا کے رکھ لو نا تے اندر نہیں جاندا لقمہ، اینو پنیر کہی دی۔ تے دنیا چ مہنگی ترین چیز ہے، صدقے دا جڑا سامان ہے نا، صدقہ فطر، او دے چ کھجور بھی ہے، منقہ بھی ہے، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن سب تو مہنگی پنیر جے، آج بھی دنیا میں مہنگی ترین۔ یہ بکی کہتے ہیں کہ 1 کلو پنیر لے کے آیا تھا، آج میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو مجھے میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا پیسہ، میری دولت کتنی ہے مجھے کوئی حساب ہی نہیں۔ تو پھر کی ہویا؟ کہندے ڈر لگن لیا کہ محبوب نے آکھیا سی قیامت والے دن غریب آدمی جنت چ پہلے ٹور جان گے تے امیر نو 500 سال بعد بھیجا جانا۔ یہ فکر تھی۔ حقوق اور فرائض کو سمجھنا ہے تو آج میرے ساتھ تھوڑا جڑی ہے، بڑا سون لیا ہے۔
جاگیے ذرا، پتہ کیجئے پہلا فرض کیا ہے۔ پہلا فرض ہے وڈیاں دا، جیڑا پہلے آیا وہ ساڈے وڈے نے، تے وڈیاں دا فرض کی ہے کہ چھوٹیاں نال پیار کرن۔ چھوٹیاں نال آج پوری دنیا کی بربادی صرف اس چیز میں ہے کہ جتنے چھوٹے تھے دھتکارے جا رہے ہیں، پھٹکارے جا رہے ہیں، راندہ درگاہ بنے ہیں۔ پہلا منڈا تے چائیں 10 دیگاں چڑھ جاندیاں نے، ساڈے نیانا ہویا جی بڑے 7 8 12 14 15 17 سالاں بعد، تے منگ کے تے منتاں تے نظراں تے نیازاں تے پتہ نہیں کتھے تاگے تے کتھے پنجالیاں تے کتھے جتیاں کسائیاں۔ پہلا منڈا تے اللہ جدو رحمت کردا نا، اللہ کہندا اچھا 17 سال ترس کے تو کاکا لبھیا ہے۔ اللہ جڑا دوجا دیندا نا وہ ہلے دودھ پیندا ہوندا، مہینے 2 نہیں گزرے ہوندے تے نویں امید لا دیندا اللہ۔ ہن بڈھی بھی منہ لکاون ڈئی تے بندہ بھی، دسیے کہ نہ دسیے؟ وہ جڑے پہلے باری ڈھول وجائے سی نا تو خسرے نچائے سی، ہن منہ کندھاں چ دیندے نے، کنوں دسیے کنوں نہ دسیے؟ تے جدوں ہالے پہلا دا دودھ چھوٹا نہیں ہوندا تے دوسرا آ جاندا ہے، تے پھر سارے ہی کہنے آ کی کیتا جی، آ کی ہویا؟ تو دوجے باری ماں پیو دی سوچ بدل جاندی ہے، تیجا آ گیا، چوتھا آ گیا، انی لودھ نو کتھوں سانبھا؟ نہیں سانبھدا میرے کو۔ پہلے کا تو چائیں، اور میری پنجابی کی مثال ہے، ایک کدے دا منہ تو بندہ شکر کیوں نال بھر لیندا تے سارے آندا اجڑ دی سوا نال بھی نہیں بھر ہوندا۔ اے پہلا تے مکھن کیوں تے باقی سوا۔ او پھر جدوں ویندے نے نا کہ اچھا وڈے نال آ تے ساڈے نال ہے، ایک ہی ہے۔ بڑوں چھوٹوں کو پیار چاہیے، برابر چاہیے، زبردست چاہیے، بلکہ بسا اوقات زیادہ چاہیے۔ زیادہ چاہیے، زیادہ کیسے؟ میرے نال آؤ والے کل ایک نا میں پوسٹ ویکھی ہے، کندھ اچھی ہے، کندھ دا سائز ہے 5 فٹ۔ جے کہو کہ اولاد چ برابری کرنی اور برابری دا معنی عدل ہے، نصف انصاف ہے، اولادوں میں کبھی انصاف نہ کرنا۔ یہ میری گل جی یاد رکھیا جی، حقوق فرائض، اولاد میں کبھی انصاف نہ کرنا۔ انصاف کا لفظ ہے نصف۔ اے پورا پرچہ ہے، اینو میں ادھا کر لیا تے اے ہو گیا نصف۔ اینو نصف کرنا، ادھا کرنا، اینو کہندے نے انصاف۔ اینو کہندے انصاف۔ اینو میں دینا سی گلاس تے، اینو تے آ گیا پورا۔ اینو میں جگ تے دینا ہے تے جگ دی سائیڈ رہ گئی ہے خالی۔ اے میں انصاف تے کیتا ہے، عدل نہیں کیتا۔ عدل اور انصاف میں فرق یہ ہے کہ میں کوشش کر کے اس کے لیے تھوڑا سا ایسے رکھتا، اس کو ساتھ بڑھا کے ملا کے، اس کا چونکہ سائز بڑا ہے، ضرورت بڑی ہے، تقاضا بڑا ہے، تو اس کو اس حساب سے دیتا۔ بچے دی مثال سمجھو، 3 بھرا نے، ایک دا قد ایڈا ہے، ایک دا ایڈا ہے تے ایک دا ایڈا ہے۔ انہاں تیناں دے تھلے سٹول ایڈا کہ بینچ رکھے ہے، وہ چھوٹے دے منہ اگے کندھ دے، دوجے دے اگے بھی کندھ دے، تے تیجا چنگا لمحہ ہو کے کندھ دے اتوں ویکھن دے۔ یہ ہے انصاف۔ عدل کیا ہے؟ فرض میں عدل ہے، حقوق میں عدل ہے۔ انہیں کی کیتا جڑا سب تو چھوٹا سی، 3 بینچ سن، انہوں 2 بینچ لا دیتا، او دا بھی منہ کندھ دے اتے چلا گیا۔ جڑا درمیانے کندھ دا سی انہوں 1 بینچ دے دیتا، وہ بھی کندھ دے اتے ویکھن لگ پیا۔ جڑا پہلے ہی وڈا سی وہ تھلے کھلو کے بھی کندھ دے پار ویکھن ڈیا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے صحیح تقسیم۔ جے انصاف کر دے تو تیناں نو دیتا سی، 2 دے منہ دے اگے کندھ سی تے ایک جڑا سی اوویں تاں جان ڈیا سی۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے نا، جب بڑے پیار کرنے لگتے ہیں تو چھوٹے ناراض ہو جاتے ہیں، ابا تو چنگا نہیں کیتا۔ اور ہم بھی ماں باپ سے لڑتے ہیں، پیار کرنے ہی نہیں دیتے۔ فرنٹ دا کمرہ تے کی ہو سکتا نا جی 5 مرلے 4 مرلے چ،
ہوں ابا کنوں کنوں فرنٹ دے؟ انصاف کا تقاضا ہے کہ سب کو فرنٹ ملے. عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جو باپ بہتر سمجھے، مناسب سمجھے وہ کرے، اور باپ کے فیصلے پہ چون چرا نہیں. باپ کو اتنی اتھارٹی ہو، اتنی عزت ہو، اتنی آبرو ہو. میرے رب نے مجھے گھر میں بڑا بنا دیا ہے، دوسرے کو دوسرے نمبر پہ، تیسرے کو تیسرے والا، چوتھے کو چوتھے والا، پانچویں کو پانچویں والا، پانچویں نمبر والا اٹھ کے کہے اللہ چھوٹا بناتا ہی ہے نالوں کھوتا بنا دینا تو چنگا سی. کیوں بھائی تینوں کی ہویا ہے؟ ابے نے آواز ماری تو چھوٹے آئیں، امی نے آواز ماری چھوٹے گل سنی، بہن نے سدیا چھوٹے ارے آئیں، بھراواں نے سدیا چھوٹے آئیں، جے باہر بوہا کھڑکیا چھوٹے جائیں، دودھ لایا تو چھوٹے جائیں. چھوٹا نہ ہو گیا کھوتا ہو گیا یار. شکر کر کے اللہ نے تجھے چھوٹا بنایا ہے، سارے تیرا نام لیتے ہیں جو بوتا بنا دیتا تھا. اٹھ دا پتر انہوں بوتا ہی ساتھ دے ہو، کی ساتھ دے ہو تسی ویکھیا نہیں، اس وجہ تو ایڈا پتہ نہیں ہونا. جے او بنا دینا تینوں کسے آواز مارنی سی. رب نے جہاں رکھا ہے شکر کر. میرے رب نے مجھے بڑا بنایا ہے الحمدللہ، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، میری ذمہ داری ہے. بہنوئی فوت ہو گئے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کلیش ہوتا ہے. ان کا آخری ہمارے ساتھ تعلق یہ تھا کہ وہ ملتے بھی نہیں، سلام بھی نہیں لیا، بے شمار کام الگ سے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، بسم اللہ فوت ہو گئے. سارے رشتہ داروں نے بہ کے آخیا یار نہیں یہ زیادتی کر کے گیا. میں نے کہا نہیں، فوت ہو گیا ہے. اس کے جانے کے بعد امتحان اس کا نہیں ہے، اس کے بچوں کا نہیں، امتحان ہمارا ہے. اس جگہ تے میں مریا ہوں تے میرے میں بچے بے آسرا ہوں، بے آسرا ہوں تے میرے دل چ کی ہونا سی؟ اگر زندگی دوبارہ ملتی تو یہی ہونا تھا نا کہ یار میرے بچے، ہائے میرے بچے. جس دن تو مال میں ہے، طاقت میں ہے، قوت میں ہے، بڑائی میں ہے، بڑے مقام پہ ہے، تے سامنے کو مجبور تے فقیر تے بے بس بندہ ملے، اس جگہ تے اپنے آپ نو رکھ، انہوں اپنی جگہ تے رکھ. سوچ کے کی ہے یہ دی میں مثال دینا. میرا نا ٹائر گاڑی کا پنکچر ہو گیا رات ہوا. کب ویاہ سی میرا ہی، تے جڑا وعدہ سی وہ پہلے ہویا سی کانفرنس دا. وڈیاں نے ویاہ رکھ دیتا اس دا. میں کانفرنس والے نے فون کیتا کہ یار اج میرا ویاہ ہے، تو کہندے اسی کی کریے؟ یہ وعدے تے وعدہ ہے، تو سانو پہلے دیتا اسی، تو آنا ہی آنا ہے. میں نہیں اپنے وڈیاں چوں کسے نو دسیا بھی اے رولا تے اے وے. میں ٹھیک ہے تانوں کہا سی، تانوں نہیں سمجھ آئی تے بسم اللہ. نکاح پڑھایا، گھر چھڈیا، ٹر گیا پروگرام تے. ٹائم یاراں نے آخری دیتا. اج تو میں کہہ لیا نا پہلے دے دو، تو ادھر میں کہہ بھی نہیں سکتا، انہوں نے کہنا لے بڑی کال ہے. آخری ٹائم دیتا، گڈی ٹورن لگے تو ٹائر پنچر. اس تو بعد ڈگی چ ویکھیا تے سٹپنی چ بھی ہوا کوئی نہیں. مسلح کڈیا، سڑک تے بہ گئے. سویرے ریڑیاں آئیاں تہجد ویلے، جنہاں نے شہر جانا سی انہاں تے ٹائر رکھے، دکاناں کھلیاں، پنچر لوا کے واپس آئے. مسیتے جا کے اشراق پڑھی. ایویں ہی رات نو ایک ویرانے دے وچ ٹائر پنچر ہویا تے جڑے پانے نال کھولنا سی او دا منہ ونگا ہو گیا. اب میں وہاں کھڑا ہو کے یہی سوچ رہا ہوں کہ جیڑا بھی گڈی والا لنگے نہ رک جائے تے اللہ کرے او دے کول پانا میرے والی گڈی دا ہی ہوئے. وہ رات مجھے نہیں بھولتی. آج اس رات کے بعد کسی جگہ پہ کوئی گاڑی والا رکا ہوا ہو، بھلے واردات کے لیے بھی رکا ہو، میں گڈی روک کے پوچھ لینا ہوں پاجی کوئی شاید چاہیے تے نہیں. جب تجھے درد ملا ہے، تکلیف ملی ہے، آزمائش ملی ہے، پریشانی ملی ہے، تو کبھی اپنے اس جگہ پہ، جس جگہ پہ کوئی دوسرا چھوٹا کھڑا ہے،
اس کو کھڑا کر کے تو دیکھ، جو 2 دن سے بھوکا ہے بھوکے کو اپنی جگہ پہ لا، خود اس کی جگہ پہ جا کے تو دیکھ، وہ مانگنے آیا ہے، تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے، تیرا دینے کو دل نہیں کر رہا، گاڑی کو روک کے اس سے اشارے تے کہ تو وچ بہ، میں تیرے کو مانگنا تے یہی گلاں تو مینوں کر یار، سمجھ آ جائے. یہ ہے حقوق اور فرائض اور عدل. ہم نے رب کی تقسیم کو دیکھا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ایک بندہ گن لے کے ادھاں کھڑا ہے تے دوجا خوف نال کمبن ڈیا، او دا پیشاب نکل گیا ہے تے میں ہسن ڈیا. میں تن کے رکھ دیتا، میں اپنے مخالفاں نوں سر نہیں چکن دیتا، پھڑک دے پئے سی، جوڑ جوڑ کٹیا نہیں. ہن اداں کر، گن او دے ہتھ پڑا تے آپ اس جگہ تے کھلو تے پھر موتر ڈک کہ انہوں کہ مار دے تے تینوں میں خون معاف کیتا. یہ طاقت نہیں ہے کہ تیرے پاس گن ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، ٹریکر ہے، نشہ ہے، گولیاں ہیں، خاندان ہے، برادری ہے. مزہ تب ہے کبھی خود کو اکیلے کہیں کھڑا کر، دوجی برادری ہوئے تو پھر سمجھو. اللہ نے تجھے بڑا بنایا ہے بابا جی، ابو جی، دادا جی، نانا ابو، تایا جی، چچا جی، پھوپھا جی، ماموں جی، آپ بڑے ہیں تبھی تو جی جی کہتے ہیں بچے. آج بھتیجا یتیم ہے، تیری طاقت وکیل تیرے، پیسے تیرے، دولت تیری، تیری 10 مربع نال بھی نہیں سری تھی، او دیاں بھی 4 پہلیاں اپنے نام لواؤن ڈیا ہیں، پھر تو پیار نہیں کیتا نہ اپنی قبر نال تے نہ او دی زندگی نال، نہ اپنی موت کے ساتھ نہ اس کے ساتھ. میں زندگی دا ایک بڑا حصہ واہی کیتی ہے تے دنیا جہان دیاں کیڑاں ویکھیاں نے جیڑیاں جٹاں چوندیاں نے. میرے تایا جی سی، ابو جی نے ایک ہی سبق سکھایا سی کہ پت وڈیاں اگے نہیں بولی دا. تو میں کہندا ہوندا سا ابو جی وڈیاں نو بھی تے رب سبق سکھاوے نا کہ چھوٹیاں نو ایویں بلا وجہ نہیں ماری دا. 4 سے 5 مرتبہ میں موت کا منہ دیکھ کے لوٹا ہوں، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا ہوں، وجہ کوئی نہیں. لڑائی بڑیاں دی ہے، غصہ ساڑھے تے ہوئے، تایا جی نے ٹھیک ہے اللہ ان کی جنت کا ٹکڑا بنائے، ان کی قبر کو ان کی لغزشیں معاف کرے. زندگی سے گزر گئی تو فوت ہو گیا، لڑائی کیسے. میرے ابو نے کہنا پوت جدوں تایا کچھ کہے نا تو میرا وڈا ویر ہے تے اگے بولی دا نہیں. ابو جی ٹھیک ہے بڑی اچھی گل ہے، نہیں بولے ہم بننا وڈ وڈ کے نا تو ساڑی فصل بھی ٹوک ٹوک کے او دیوار تے انہاں دا بننا سی تے ایتھے لے آئے سی ٹور ٹور کے، ہر دوجے دن ٹریا ہوندا سی بننا. پھر وڈیاں نے آنا ویکھنا کراں مارنیاں کچھنا کانے، پھر اوتھے لے کے جانا انہاں پھر ٹور لینا. کئی بندیاں نو بڑی جاچ ہوندی تے تایا جی نو ساڈے ایک استاد سی، انہوں نے سکھایا، ایک سبق پڑھایا، کہن لگے چودھری اینی زمین نال تو نہیں راجدا تے آ جڑی گٹھ گٹھ شروع کیتی او قیامت والے دن نجائز قبضہ کیتا ہے تے اینی 7 زمیناں نو کھود کے گل چ جڑا توک پا کے تے رب نے جہنم چ سٹنا ہے. آقا نے آکھیا او کہندے پرے رکھ پڑیاں دی زاں، میں آپ بہت پڑھیا، مینوں مت نہ دے. پھر جب فوت ہوئے تو وصیت کر گئے کہ جنہ میں بننا وڈ وڈ کے انہاں دی جگہ نپی ہے نا میری قبر ایتھے بنا دیو تاکہ میرے بچیاں نو کل نو کوئی مسئلہ نہیں چاچا انہاں کولوں لے نہ لوے. آج بھی ان کی قبر وہاں ہے، نہ بیٹے وہاں ہیں، نہ بچے وہاں ہیں، نہ ہم وہاں ہیں. ان کی بیوی کی بھی قبر وہاں ہے، ان کے بیٹے کی بھی قبر وہاں ہے. دنیا کے قبضے دنیا میں رہ گئے، قبرستان میں دفن نہیں ہوئے، وصیت کر کے گئے. آج قبر تے پھیرا مارن والا کوئی نہیں، اتھے ہی رہ جانا. میں نے ایک ایک اینٹ پہ لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے. میں نے اپنے گھر میں 19 قبریں دیکھی ہیں، ہاتھوں سے بنائی ہیں. ایک ایک بچے جوان بوڑھے مرد عورت کا جوڑ جوڑ کاٹا ہے، نسل مکا دینی ہے. کیا یہی فرض سیکھا تھا؟
یہ وڈے سیدھے ہو جان نا تو چھوٹیاں نوں پیار نال سمجھاؤਣ لگ پین تے آਉਣ والیاں نسلاں چنگیاں ہو جانیاں. میں فخر نہیں کرتا، میری کامیابی صرف اتنی ہے کہ میں وڈا ہون دے ناتے اپنے بھن بھائیاں نوں ساریاں نوں جن جنات اسیب جادو عاملوں کی زندگی کاروباری دنیاوی یہ کھیتی باڑی وائیاں جھگڑے پھڈے رولے ان سے نکال کے جامع سلفیہ میں لا کے تعلیم اور تربیت سے جوڑ کے اللہ کا شکر ہے اپنے اپنے گھر میں جڑے ہوئے ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں. یہ ذاتیات، یہ شریکہ، یہ برادری، یہ کاٹ واٹ نہیں ہے، انہی تھوڑی کامیابی. تو یہ رب کا احسان ہوتا ہے، لیکن کسی ایک میں فکر ہو تو بات بنتی. تانے سنتے ہیں ہم بھی، یہ نہیں کہ نہیں سنتے. وہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کہہ چھڈی دا انہوں تے پتہ نہ جو کیتا ہے، انہوں تے علم ہے. تے ویریو جڑے وڈے وڈے ہو نا اتھے اس علاقے دے سربراہ، چودھری، نمبردار، مالدار، پیسے والے، پہلیاں والے، پراپرٹی والے، فرنٹ دیاں کوٹھیاں والے، گھراں والے، اپنے جڑے چھوٹے بچے نے یا اپنے چھوٹے بہن بھائی نے انہاں دے نال اداں دا معاملہ رکھو کہ عدل کرو. عدل میں پیار ہوگا. پیار وہ نہیں کہ منہ چوم لیا، متھا چوم لیا، گالے لا لیا، بسم اللہ ٹھڈاں چ ویر رکھیا، نہیں، یہ پیار نہیں. پیار یہ ہے کہ تربیت ایسی کر، تعلیم ایسی دے، سبق ایسا پڑھا کہ پوت جے کوئی تھوڑا بہت کر بھی لو نہ تے کوئی نہیں، انہیں پڑھنا تے آئی. جے انہیں کر بھی لئیے تو رات نو معاف کر کے سونا، اللہ میں انہوں معاف کیتا ہے تو بھی معاف کر دے. یہ بڑا اوکھا کام ہے جی وڈیاں لئی کہ چھوٹیاں معاف کر کے سونا. اللہ جے نہ کر بھی چھڑیا تو معاف کیتا. آؤ آپ امام ہیں، جڑے اتے بیٹھے ہوندے نے، ہن تسی بیچارے چپ کر کے بیٹھے ہو مینوں سنن دے ہو تو میں جو مرضی بولی جاواں. نہیں، میں قبر چ جانا ہے، میں حساب دینا ہے. اللہ نے پوچھنا کی بولیا سی، اللہ نے بڑا بنا دیا ہے، بچے چپ کر کے سنتے تو جو مرضی بولی جاؤ. اللہ نے چودھری نمبردار بنا دیا ہے، خطیب امام بنا دیا، جو مرضی بولی جاؤ. اللہ نے حکمران سیاست دان بنا دیا ہے، سامنے مائک دے دیا، جو مرضی بولی جاؤ. اللہ نے میڈیا والا بنا دیا ہے، زبان کا جو مرضی استعمال کری جاؤ. میرے ذمہ کو فرض ہے، قرض ہے، کسی کا حق ہے، مار رہا ہوں تو پوچھا جائے گا. اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں، پیسہ دے دیا ہے، تو جتنے مرضی کھلو کے جدی مرضی عزت تک کی جاواں. نہیں، مجھے پوچھنا ہے. میری آنکھوں کا فرض ہے ان میں جھکاؤ ہو، میرے دماغ کا فرض ہے میری سوچ پکیزہ ہو. ساڈے پتہ مین مسئلہ کی ہے، ساڈیاں سوچاں ہی سیدھیاں نہیں، سوچاں ہی سیدھیاں نہیں. کسی نے موبائل پڑھیا ہوا نا، ایک طلاق ہوئی ہے جدی اج ہی میری اہلیہ مینوں گھر گل دسن ڈئی سی، کہندی کہ جڑی طلاق جدے لئی تسی اتنی کوشش کیتی ہے، اج تانوں اصل وجہ دساں کہ وجہ کی بنی ہے. میں کہ ادوں کیوں نہیں دسی؟ کہندے جی کچھ گلاں نہیں بھی دس ہوندیاں. وضو کر کے تے بیوی قرآن پڑھن رہی ہے، لیکن پڑھن موبائل چ رہی، قرآن پڑھ رہی، اور بچی نماز پڑھن والی، قرآن پڑھن والی. باپ فوت ہویا، یتیم ہے، لیکن دین روزے نماز نال جڑی ہوئی. تے بندے نے کہا کہ میرا کام کری، تے میں ادھے گھنٹے تک آیا. وہ 5 منٹ بعد آ گیا. انہیں کہا نہیں ادھے گھنٹے تک آنا، اس تو پہلے میں کام کر لوں، لیکن میں سورت مکمل کر لوں. جمعے دا دن تے سورہ کاف پڑھ رہی. انہیں آندیاں ہی ماریا چپٹا تے چک کے موبائل ماریا. میں تینوں کم ذمہ لا کے گیا، تو فلماں ویکھن ڈئی. ہماری سوچ ٹیڑھی ہے، سوچ غلط ہے. فرض ہے کہ سوچ سیدھی کرو. یہ جو بدگمانیاں پال لی ہیں نا، اچھا ابا امی نال بیٹھا، اللہ خیر کرے سی. اج اے جڑی بیگم ہے نا، اے نے دے کان بھرنے نے منڈے میرے دے. اے جڑی خسر پھسر لائی ہے نا، اللہ خیر کرے. وہ انہوں پاویں یہی کہن ڈی ہوئے اج امی نے میرے نال بڑی نیکی کی تھی. یہ دی سوچ پٹھی ہے. یہی بہو کی حالت ہے اگر بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. اچھا یہ سنی دا سی لائی لاگے ہے، اداں دا یہ ممکن ہے ہن قیامت کھڑی. 2 بہنیں بیٹھ گئی ہیں،
تے بھابی دوروں ہی ویکھ کے اچھا اج خیر نہیں لگتی. اگر بھابی کی بہن آئی ہے وہ آپس میں بیٹھ گئی ہیں تے نندا لے امی ہن نہیں خیر لگتی, ہن نہیں خیر لگتی. تے بھاویں کاغذ میں ایویں ہی پھڑ کے جوڑیا نا تے کل نو کوئی دی ویڈیو چک کے کہے مولوی صاحب نے نا ہاتھ چ کوئی تویز بنایا سی تے او دی وجہ تو منتر چ لوکاں نو لکھیا سی بول نہیں سکے تو میں ایویں ہی کچھ پڑھن لیا کل امی اے نہ کوئی منتر پڑھ دی ہو وہ بھاویں سورت کل ہو اللہ ہی پڑھن لی ہو اور رب دا ذکر ہی کر دی ہو. بندے نو شدید ترین حاجت ہوئی ہوئے کتے کماداں چ وڑ جائے, خیر نہیں اج چودھری کماداں چ گیا. سوچ بدلو سوچ. میں بڑے عرصے کے بعد آج اپنے بچے ساتھ لے کے آیا ہوں, ڈردہ ڈردے آئی دا. میں اگے بھی گل کیتی لوکاں نے انہاں کلپ کٹ کے تو پوری دنیا چ پھیلا دیتا, انہاں دے نمبر بن گئے. لیکن ایک درد ہے تواڈے نال, اس قدر سوچ خراب ہو گئی ہے. میرے پروفیسر ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے سینئر ہیں, رو پڑے ایک دن کہن لگے کہ میں نا جان ڈیا سا تو مینوں گھر والی دا فون آیا, میں نام نہیں لینا چاہتا, وے کتھے ہیں, میں شہر جان ڈیا, نال کیڑی ماں بھائی ہو, کہندا میں ہکا بکا رہ گیا بھی میری بوڑھی تو مینوں فون پہ نال کیڑی بھائی ہو, تو بھائی تو میں ہے سی, اینوں کنے دستا کی ہویا کی ہے. آخو میری نال والی استانی آئی, انہیں کہا بھاجی کنوں بھائی جاندے توں تے ایتھے میں. کہن لگی میں وہ بڑی بیٹی دا اج پیپر ہے انہوں پیپر دوان چلیا, وہ بیٹھی ہے میرے نال. سوچ بدلو. باپ بیٹی کو بٹھائے تو دنیا کا پتہ نہیں. میں اپنے بیٹے کو اس دن اس کی چھٹی تھی, میں نال لے گیا, چل ذرا انجوائے کر لے گا, نالے دینی مجلس دیکھ لے گا. پروگرام تو فارغ ہو کے جدوں نال کھانے تے لے کے بیٹھے تے اندر کنے سارے علماء کرام, عام بندہ نہیں, علماء انتظامیہ. تو میں ونڈو کو لنگن ڈیا, انہوں نے نہیں سی پتا رات دا ٹائم سی, تانوں پتا باہر گھٹ دسدا ہے, اندر روشنی سی. کہن ڈیا یار پروفیسر نے نال منڈا تے چنگا دانا رکھیا ہے. چودھری سوچ بدلو. سوچ بدلو سوچ. اللہ کی قسم معاشرے میں بدگمانیاں, ایاکم والظن. 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کہہ کے گئے تھے بدگمانی. کی خیال ہے میں اہل مسجد دیاں مثالاں دواں تے اس تو اگے نے, تے نمازیاں دیاں مثالاں دواں تے او دے تو بھی اگے نے, تے جے ہر مسجد دے بابے دی مثال دواں تے او سارے تو ہی اگے ٹپے نے. بدگمانیاں بدلو. مسجد تے 10 روپے دینے ہون نا, بدگمانی دیکھو. او مولوی او میں تینوں پرسوں 10 روپے دے گیا سی, رسید کتھے, رسید کتھے, رسید دے. تے جدوں ہوے نا منڈے دا بیاہ تو منڈے تے جو کچھ کرن ہی ڈے ہوندے, جڑیاں کڑیاں نچاون ڈے, بابے بھی پیچھے بیٹھے 5-5 ہزار دا نوٹ. اوئے اوتے اوے گل سن آ دیکھیا کان چ دسی بابے دتا ہی, او دے کولوں 5000 دی کیڑی رسید لئی او جڑی ایتھے 10 دی منگن ڈے ہیں. ہماری جب دنیا داری ہو تو پھر سارا کچھ آزاد ہے, ایزی ہے. جب دین کی بات ہو جائے, اچھا اے مولوی چھت تے چڑھ کے اج فون کرن ڈیا مسجد دی چھت تے, خیر ہوئے صحیح تھلے سگنل نہیں سی ہوندے. یہ اس ویلے کدے نال لگا, پھر چڑھ کے سیڑھی چڑھ کے نا بابا مسجد دے پچھلے پاسوں سنن ڈیا تے ڈنڈے تو پیر تے لگ گیا, تو مڑ کے لائڈ ہسپتال چ لے کے آیا. میں کوئی اداں دی گل کرن ہی نہیں رہا جڑا شرمندگی نہ پسینہ آوے, میں تو اپنیاں گلاں کرن ڈیا. ہے ایسے کہ نہیں, ٹھڈ تو کپڑا چکیے تے ننگے ہوئیدا ہے. بڑیاں دلیلاں, بڑیاں اپیلاں, بڑیاں جوشیلیاں تقریراں,
بڑی سبحان اللہ، بلے بلے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری دنیا کے جرم نظر آتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا؟ فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے رشتوں کی قدر کرو، رشتہ، بڑے بچوں کو پیار دیں، جوان ایک دوسرے نال اثار تے قربانی، چھوٹوں کو پیار ضروری ہے، برابر والوں میں حسد نہیں، اثار ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع برابر تھے نا، اثار کیا کہ نہیں، قربانی کی تھی کہ نہیں؟ لیکن کوئی ہاتھ دے تو بازو لے لے، انگلی جو ہے وہ آگے کرے کہ انگلی پاڑتے چل میں تینوں کسے رائے لاواں تے انسان پورے دا پورا جفا مار لوے، نہیں، برابر والوں کے لیے اثار اور اپنے بڑوں کو وقار، اے تینہ چیزاں چ دنیا دے سارے حقوق تے فرائض، یہ تین چیزاں سیدھیاں کرنیاں جے، مثالاں بہت نے۔ میں جیڑے بھی خطیب نو ملیا نا، پوچھیا سنا چودھری، کہندے یار میری انتظامیہ نا بس اگ لاؤن والی ہے۔ کیوں؟ ٹیلاں نویاں، پکھے نویں، پہلا رنگ ہوندا پھر اتنے کرا دیندے نے، اٹاں پہلیاں پٹ کے نویاں لوا دیندے نے، نیاں نویاں، مسیت ہے او ٹوٹیاں۔ تو کہندا میرے گھر دے بچے 5، پرانا گھر تے چھت ڈگ کے مر گئے نے، میری بیوی بھی مر گئی ہے، اور یہ ہوا ہے پالیے میں، یہ ہوا ہے۔ مسجد 3 مرتبہ نئی بنا دی گئی، اور جو امام کا، خطیب کا، قاری کا گھر تھا، بارشوں میں چھتیں ٹپکتی رہتی، بہتی رہتی، دیمک سے بالے گر گئے اور اینٹیں گرنے والی، پوری کی پوری چھت بچوں کے سوتے اوپر آ گئی، نہ کوئی بیٹی بچی، نہ بیٹا بچا، نہ بیوی بچی۔ پھر کہندے مولوی صبر کر، او دی تے زندہ دی قبر بنا چھڈی جے، اللہ نے پوچھنا نہیں تے جنوں ماشاءاللہ میک مل جاوے، او گالیاں کڈی جاوے، خطیب بن جاوے، کیا دوسری مسجد کا امام اور خطیب امام نہیں؟ تو امام الگ آیا ہے دنیا، تو الگ سے خطیب ہے؟ یہ دنیا اکیلی صرف تیرے لیے ہے کہ رگڑے لگا کے اپنا سکہ، اپنی جو ہے وہ جاب کو مضبوط کرنے کے لیے، مسجد کو سنبھالنے کے لیے، چودھریوں کو ساتھ ملانے کے لیے، گاؤں کے لوگ ساتھ ملانے کے لیے، باقی سب کو رگڑ کے رکھ دے؟ تیرا حساب نہیں ہونا، عدل کر، عدل کر، اپنی ذات کے ساتھ بھی، سامعین کے ساتھ بھی۔ تھوڑا جے اگے ٹرن لگا تو غصہ نہ کرے آج، تو جے کر لو گے تو مزہ آئے گا، ہاں جی، تو جے کول ڈاؤن رہو گے تو گل تاں بھی ٹھیک ہے۔ وہ ویریو گل ہے کہ جننے اسی رلے ہیں بھراواں نوں تے جگہ پسند ہوندی ہے کہ ابے والی ساڈے کول رہ جائے، تے بھیناں نوں کہنا چپ کر کے نہ بیان دے دیا جے، تے ایویں لوکاں چ گل اڈے گی، فائدہ کوئی نہیں، تے پیو دی پہلی ساڈے کول ہی رہے، ایویں جوائیاں کتیاں کول ٹر جاؤ۔ بھین نوں دھی نوں سد کے بوئے تے بہا کے پیو کہن ڈیا، 5 دھیاں رل کے پیو کول گئیاں نے، ابا ساڈی بھی ضرورت ہے، ساڈے بھی بچے نے، کروڑاں دی پراپرٹی ہے، تے اوکھے ویلے تینوں سانبھیا بھی اسی، تے جاندیاں جاندیاں کوئی ساڈا بھی کوئی تھوڑا، پوری نہیں تے ادھی تے لکھ دے، جے ادھی نہیں تو کچھ تے دے جا۔ کہن لگا تانوں نہیں میں ویکھن ڈیا، او میرے شریکے چ جوائیاں کتیاں کول جانی ہے، تیرے رب نے جوائی کتے کو نہیں دی، تو نے بیٹی دی ہے، اور یہ جائیداد میں، پراپرٹی میں، وراثت میں، یہ تیرا انصاف نہیں کہ برابر برابر کر، یہ ساری ایک کو دے جا، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اس کا ہاف اور آدھا دے کے کہا ہے کہ ظلم نہ کرنا، قبر اپنی خراب کر بیٹھے۔ مر گیا پیو، پترا نے پیچھے جا کر کدی دعا نہیں منگی تو دھیاں پھر بھی وہ جا کے قبر تے یہی کہن ڈیاں ہوندیاں نے ابا خوش رہ، جو کیتا ہی۔ تو اللہ کے لیے عدل کریں، حقوق کا خیال رکھیں، فرائض کو فرض سمجھ کے۔ اللہ جزا دے میرے باپ کو،
زندہ ہیں، اللہ صحت دے۔ روز کہنا پوت تو باہر اندر رہنا ہے تو یار کوئی وصیت ہی لکھ چھڑ۔ میں کیا باجی تسی پڑھے لکھے بھی جے، ڈائریاں بھی لکھ دے جے، تواڈے ہاتھ دی لکھی، کہندے پوت مینوں چنگا لگدا تو لکھ دے۔ میں کیا بو جی تواڈے انے دھیاں پتر نے سارے تو سد لو۔ کہندے یار کوئی دل دی گل بھی کدی سمجھا کر، میں تینوں جو کہن دیا لکھ تو لکھائی۔ کہندے یار ایس بندے نو کی کراں تے اونوں کی کراں۔ میں کہ ابو جی جدا جو حق جے کسے دا ڈر نہیں، صرف اللہ دا ذہن چ رکھ کے لکھاؤ جو ہے۔ یہ نہیں ویکھنا کہ لکھن کون ڈیا تے جڑا نہیں کول تے او دے نا پتر آ بھی اینوں تے آ بھی اینوں تے آ اینوں تے آ اینوں، ٹھیک ہے ابو جی۔ تے پتر تیرے کولو اس لیے لکھاؤن ڈیا کہ مینوں سارے نے کہا ہے ابا ونڈ دے ابا ونڈ دے، تو ایک ہی گل کہی ہے کہ ابو یہ تہاڈی چیز ہے تے تہاڈے ہاتھ چ تے جویں تانوں بہتر لگے تے اوویں، تو مینوں امید ہے کہ تسی بہناں دا حق نہیں رکھو گے۔ میں ابو جی سوچیا کہ میں ہم نے کبھی بہنوں کے رشتے دیتے ہوئے برادری نہیں دیکھی، دین کو دیکھ کے اللہ کی ضرورت کر دیا، کبھی دوری نہیں دیکھی، کبھی کوئی دنیا کے اصول ضابطے 100 چیزیں ہوتی ہیں، شرط شروط قیود کوئی دیکھے ہی نہیں۔ اللہ نے جب ہمیں وہاں کوئی پریشانی نہیں دی تو یہاں کیا پریشانی؟ دنیا کے مال متا کو محبت میں نہیں ڈالا، چھوٹوں کو ترجیح دی ہے۔ بڑے ہونے دا مانا ہی ہے وہ چھوٹے نو ترجیح دو، تے اسی چھوٹے نو ہی رگڑ کے رکھی دا ہے۔ تے چھوٹے بھی ماشاءاللہ نے جنی مرضی انہاں دی ساری زندگی کری جاؤ، انہاں دا بھی ٹھڈ نہیں بھردا۔ اینڈ تے کہندے نے میں نے تو یہی دیکھا ہے، 2 لوگوں کو میں نے شکوا، درمیان والے پھر بھی وچ وچ رہ جاندے نے، سب تو چھوٹا رگڑیا جاندا یا بڑا رگڑیا جاندا ہے۔ وڈا پیو نال بھی لگا ہے، سارے بھن بھرا بھی ویان ڈیا ہے، اپنے بچے تے بڑیاں دا خیال نہیں، باہر گیا ہے تے جدوں واپس آوندا ہے او دے سارے بھیجے پیسیاں دی پراپرٹی چھوٹیاں نے لئی ہوندی ہے، او مڑ کے منہ ویندا ہوندا ہے تے چل۔ زیادتی کرتے ہیں ہم، جو فرض ہے سمجھے، آؤ فرض سمجھاؤں۔ فیصلہ آباد میں جس کا کرایہ دار رہا، 17 مکان کرائے تے بدلے تے جیڑا پہلا میرا سی نا مالک مکان، وہ دے 2 پتر سے، ایک ایتھے رہندا سی ایک دبئی سے۔ ابا بھی واپس آ گیا، وہ دبئی اپنا کاروبار کرن ڈیا، یہ جڑا ایتھے وے نا اینوں اے نال نال لائی پھردا ہے تے او چھوٹا سال بعد آوندا کہندا ہے چ ادھا حصہ مینوں ٹوک دو۔ ایک دن مینوں بڑا کہن لگا یار میں تے محنت کرنا، میں کھپنا، میں ابے نال بھی ٹائم دینا، میں خرچ بھی کرنا، میں لانا بھی ہاں، وہ سال بعد آن کے کہندا ہے چ ادھا ٹک مار دو۔ میں وہ والد صاحب نو بٹھایا، میں کہا والد صاحب قبر چ نہیں جانا؟ کہندے پوت جانا ہے۔ تو میں کیا کی کر دے؟ کہندے جی پھر کی کراں؟ میں کہا جی بڑا تواڈے نال کام کردا، اودی تنخواہ لاؤ، 8 گھنٹے تانوں ٹائم دیندا، 10 گھنٹے ٹائم دیندا، دکان تے نوکر تے نہیں تہاڈا، وہ اپنے کما کے جو کمانڈیا الگ ایتھے آن کے ادھا، وہ کہے گا میرے ابے دا حصہ ہے۔ کہندا پوت اللہ تینوں جزا دے، کھوتی چ گل پاتی ہو، سمجھ آ گئی ہے۔ جو مارکیٹ میں تنخواہ ہے کسی کو رکھا ہوا ہے، وڈے پتر نو اونی تنخواہ دے کے الگ، اے تیری محنت، اے تیری کمائی ہے، اے باقی میرے حصے جو دوں گا تہاڈا حصہ دو۔ اگر باپ کو چلانا آتا ہو تو عدل کرو۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ٹائم لگا رہا ہے، ایک ساتھ دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، چھوٹے کل کو اٹھیں اور آ کر کے بیچ میں ساتھ برابر کے حصے دار بن جائے، اس کی محنت کا حق تو اس کو دو نا۔ یہی معاملہ بیٹیوں کا ہے، یہی معاملہ بہن بھائیوں کا ہے۔ ترجیح دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں، حسد نہ کریں، قربانی دیں، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آئیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ پہلا حق جی تم ملے نا تو بڑا سارا منہ کھول کے آکیا کرو سلام علیکم، مسیتے بڑھو تے سلام علیکم۔ عجیب گل ہے یار، یہ دا معنی ہی نہیں آج تک سمجھ آیا۔ بس جی السلام علیکم 40 نیکیاں، ورحمت اللہ وبرکاتہ اینیاں نیکیاں۔ یہ السلام علیکم کہندا ہے آ کے مسیتے وڑدا جاندا کسی دی جُتی لے جاندا ہے تے چنگی سلام علیکم۔ کی خیال ہے؟ السلام علیکم کہہ کے خطیب گفتگو شروع کرتا ہے، دنیا جہان کی قیمتیں، چغلیاں، لڑائیاں، پھٹے رولے، اور 2 نمبر بات بدعات، خرافات، رسومات۔ یہ کیسی سیفٹی ہے؟ السلام علیکم کا تو معنی یہ تھا میں تمہیں 2 نمبر دین نہیں دوں گا، دکاندار ہو تو 2 نمبر سودا نہیں بیچوں گا، میں آپ
آپ کی عزت کے ساتھ 2 نمبری نہیں کروں گا، میں آپ کے مال اور پیسے میں 2 نمبری نہیں کروں گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں زیادتی کر کے آپ کی جیب سے نہیں نکالوں گا، میری طرف سے آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، یارہ نے نا دعوت رکھی ہے کہ کھانا ہے، بلایا نے، بیٹھے نے، ایک آیا ہے جڑا بعد چاہیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، خوش ہو کے ہاتھ بھی ملایا ہے، تے پچھوں دی ہو کے کرسی دے پسٹل کٹ کے تے دی کھوتی چ مار کے تے ٹردا ہویا۔ یہ معنی سی السلام علیکم۔ ہم السلام علیکم کا معنی تو یہ تھا کہ تیرا سب محفوظ ہے، میری طرف سے تجھ کو ڈر نہیں، خوف نہیں، تیرا دین بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، مال بھی محفوظ۔ ایتھوں السلام علیکم لے کے جائزہ لے جائیدا ہے اج گھر کون ہے تے کون نہیں ہے، تو مڑ کے رات نو واردات پا دی۔ ادھر سے السلام علیکم کہا، ادھر سے اس کے جو ہے میسج اور اس کی عزت پہ ڈورے، ادھر کہا السلام علیکم، ادھر جان کے اوپر جو ہے وہ خدشے، اور ادھر السلام علیکم۔ 2 نمبر دین۔ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے اج اپنی ذات نال وعدہ کر کے ٹرو کہ میں السلام علیکم کہن تو بعد انہاں 4 چیزاں چ ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ کی خیال ہے؟ ادھروں السلام علیکم تے ادھروں کھوتے تے ڈنڈا رکھیا ہوندا تے چنگا کٹن ڈیا ہوندا، تینوں حساب نہیں ہونا، انہوں پیڑ نہیں ہوندی۔ جانور نو گالا ہے انہوں تکلیف نہیں ہوتی، انسان سے برے رویے تکلیف نہیں ہوتی، بابے کو اگر کوئی دھکا دے تو پریشانی ہوتی ہے، اگر بچے کو جاندیاں ہاں کھونڈی اڑا دے تو انہوں مسئلہ نہیں بنتا۔ آپ ساری زندگی بوڑھی دے تھلے لگ کے رہے تو اپنے پتر نو بندہ کہے اے رن مریدا، آپ 70 سال دی عمر چ بھی اپنی بوڑھی دی گل نہ موڑے تے جے او کتے او دے کہن تے ایک لے بھی آوے ماڑی موٹی کتے کلفی، اچھا آئس کریماں اسی ہیں رکھی سی سدھی، اللہ نہ کرے حالات کے تحت کہیں بہو کا آپریشن آ جائے، اسی تو 11 جم لے تے کدی محسوس ہی نہیں سی کیتا آ کی ہے، پٹھے بھی وڈی دی سی، ٹوکی دے بھی سی، پائی دے بھی سی، گویا پوچھا بھی کری دا سی، آو بھی کری دا سی۔ او بھائی تیرا دور تھا، اللہ مبارک کرے، بیٹی کے لیے کچھ اچھا سوچ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بگڑے ہوئے معاملے حق مارے ہوئے دیکھے، پوت نے ماں دے پیر پھڑ لے، امی اللہ دا واسطہ ہی ہاتھ نرم رکھ، ڈاکٹر نے آپریشن دسیا تے جانا ہے، لے تواڈے آپریشن تواڈی بڈھیاں واری تانوں مسئلے بن گئے نے، کرونی ہے میں تواڈا۔ مسلح بچھا کے بہ گئی، اللہ میری کڑی دا کوئی کج نہ ویکھے، میری تھی پتر دا کج نہ ویکھے۔ وہ حالات بگڑ گئے، بچہ پھنس گیا، سر اس کا کھینچ کھینچ کے نکال کے اتنا لمبا ہو گیا، اسی حالت میں لگے کٹ بہتے خون سے، کتھے سلاں والی ہے تو اتھو چک کے ایمبولینس تے پا کے ٹویاں ٹبیاں جو فیصلہ آباد آندی، بچہ بھی مر گیا، بچہ بھی مر گیا، عورت بھی کھٹارا بن گئی، لیکن اسی اپنی ضد نہیں چھڑی۔ حقوق کا خیال نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہے، گائے بھینس پہ بھی ترس آ جاتا ہے، پھر یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی ماں ہے، یہ بھی کسی کی بیوی ہے، اپنی ہی مثالاں۔ وہ ایسی دیسی گھیو کھا دیسی اور صاحب ہے، ان ڈالٹے دی پیداوار ہے، انہاں دا صاحب رکھو۔ اللہ کے لیے اپنی مثالیں دے دے کے لوگوں کو وہاں پہ نہ رگڑے جہاں حالات ہیں ایسے ہوتے ہیں، تے جیڑیاں کو نواں سلوک کرن ڈیاں نے کچھ نہیں ہونی۔ سب سے زیادہ بزرگ جس طریقے سے بدترین موت مرتے ہیں نا، پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے جیسے بڑھاپا ہوتا ہے کمزوری بڑھتی ہے۔ کمزوری کس چیز کا نام ہے؟ کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش کی؟ خشک روٹی کا لقمہ بھی کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو لبلبے کے ذریعے جو ہمارے جسم میں انسولین بنتی ہے وہ طاقت کو کھینچ کے پٹھوں کی طرف بھیجتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے ذرے ذرات فولادی، یہ پٹھے ڈولے سینے جسم جلد کو مضبوط کرتے ہیں۔ بچوں میں یہ کثرت سے ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پٹھوں کی طرف یہ نہیں جاتی۔ پٹھوں کی کمزوری، جسم کی کمزوری، نحیف ہونا، کھو پینے، چکر آنے، ڈگ پینا، تے نال علی جے کتے ٹر گئی ہوئے، کوئی دین والا نہ ہوئے، اللہ نو پیاری ہو گئی ہوئے، نوہاں دے پتراں دے رحم و کرم تے ہوئے، لے ابے نو تے 24 گھنٹے کھان پین دی پئی ہے،
اور میرے بیٹی اس کو ہر 2 گھنٹے کے بعد نہیں، گھنٹے کے بعد نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد جیسے بچے کو فیڈر دینا ضروری ہے، اس بوڑھے بزرگ کو، بوڑھی ماں کو ان کے کہنے پہ فوری بھاگ کے ان کے منہ میں کچھ نہ کچھ دینا ڈالنا، ان کے لیے تیار رکھنا، گھروں میں فریجوں میں رکھنا، اگر اللہ نے دیا ہے یہ تیرے ذمہ فرض ہے۔ اللہ نے آج تجھے مالک بنایا ہے۔ میں ایک بابے نو ویکھیا راتی 3 بجے، وہ جی ابا ساڈا نا کچن چ فوت ہو گیا، جے کچن چ گئے تے انہوں تالا لگا سی فریج نو، تے وہ بیچارہ تڑپدا پتہ نہیں کداں کھو پیندے تے کیویں اٹھیا تے شوگر لو ہوئی تے جا کے ہاتھ پاوندا تے فریج نو پایا اگے تالا لگا تے ٹھنڈا ٹکورا بھر کے مر گیا۔ شرم نہیں آئی سن؟ ان بزرگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جب تم بچہ تھا تو تجھے پکڑ پکڑ کے چلایا تھا، آج وہ بچوں جیسے ہو گئے ہیں، ان کا لحاظ کون کرے گا؟ تیرے بوڑھے باپ کو گھر میں تیری بھابی وہ تو سنبھالنے ضروری ہے، مگر اس گھر میں جو بوڑھا باپ اور ماں ہے وہ کس کا ذمہ ہے؟ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، آج کر کل آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، میں فخر سے کہتا ہوں اللہ نے میرے بچوں کو ایسی ماں دی ہے، میں بیوی نہ بھی کہوں تو گزارا ہے، میرے بچوں کو رب نے ایسی ماں دی ہے کہ میں پوری دنیا گھومتا تھا تو اپنی بیوی کے سر پہ اللہ کی توفیق سے مینوں پتا سی بھی میری ماں نے راتی 10 باری بھی آواز ماری تے جڑے ویلے آواز ماری انہیں بھج دی نے وہ چیز اسی ویلے مہیا کر دینی ہے، اور اس گل تے میری ماں خوش گئی ہے، دعاواں دیندی گئی ہے، یہی میری زندگی دی جمع پونجی۔ اچھی بہو بنے، اچھی بہو بنے۔ خالائیں بھانجیوں کو لے کے آتی ہیں جان کی دشمن، اور پھپھیاں بھتیجیوں کو لے کے آتی ہیں وہ بھی جان کی دشمن۔ کیڑا رشتہ پیچھے رہ گیا جڑا اسی کر کے نہیں ویکھیا تے اوتھوں اسی ڈنگ نہیں کھادے؟ تے تقریراں بڑی سنی دیاں، گھر چ قرآن بھی پے نے، ترجمے بھی نے، مدرسیاں چ بھی جا رہے ہیں، بخاریاں بھی پڑھیاں نے، تے لمیاں لمیاں داڑیاں بھی نے، گھراں چ ساڑیاں بھی نے۔ ہندو خوش کر لیا ہے، باپ خوش نہیں ہوا۔ تے پتراں دے جڑے حال نے اللہ معاف کرے وہ ایک وکھرے ہی نے۔ جوانوں تواڈے تے بھی واری آنی ہے، پیو نے کیا پتر آ مینوں نمز دی ایک پتہ تے لے دے، کہندا ابا باقی مر گئے، آ جڑی کروڑاں دی پراپرٹی قبر چ لے کے جانی ہوں، جدوں ویکھو ادوں تینوں آ لیا دا آ لیا دا آ لیا دا، لیا کڈ پیسے۔ میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھے، پیو لی ایک ڈیسپرین دا پتہ لیا دینا اوکھا ہے، بیل وجی، وہی نوجوان ہے، بیل وجی باہر دروازے، صرف بیل وجی ہے، مس کال آئی ہے، کال کر کے جی سونیوں کی حال ہے، کدی پوچھیا ہی نہیں جے تھوڑا جہا کوئی 50 دا بیل اسی کرا دو، لے میرے ایڈے ماڑے حالات نہیں ہے 50 دا، لے 500 دا ہون لیا ہی ہوئے فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نہیں تھی جاندے، گھر چ ولی پے نے، بزرگ نے، عزت نے، احترام نے، ان پہ لگانے پہ بخیلیاں، یاروں کو کھلانے پہ، سہیلیوں پہ لگانے پہ، آوارہ اجاڑنے پہ، کنجریوں پہ، خسروں پہ، جہاں ضروری نہیں تھا بلکہ حرام تھا وہاں لگایا جا رہا ہے، اور جو تیری جنت گھر میں پڑی تھی انہوں نے پتہ ہی نہیں۔ میں نے اپنی بیگم کے ساتھ ایک جگہ جنازے پہ گئے تو بیگم رو پئی تے آن کے کہندی ہے بھی میں تے صورتحال نہیں، میں نوا نہیں سکتی۔ میں کہا کی ہوا؟ کہندی امی جڑی ہے نا انہاں دے پورے لک دے اتوں اداں چھل اتری ہے کہ جی میں مچھی نہیں گرل فرائی کروائی ہے تے او نال نکل جاندی، کہندے پچھلا حصہ ہی کوئی نہیں تے پورے کمر چ چٹے کیڑے ہی کیڑے تے سنڈیاں ہی سنڈیاں نا۔ پچھلے دن کسی ڈی ایس پی دی تسی ویکھی سی، منہ دے وچ جڑے کیڑے ہی کیڑے تے اکھاں چ، اللہ معاف کرے، کہندے کیڑے ہی کیڑے نے۔ میں او بیٹے نو پوچھیا یار یہ کی مسئلہ ہے؟ پٹھے والے وان تے ننگے وان تے اوداں ہی چبے سی، ماں پئی ہے تھلے کپڑا نہیں، کروٹ بدل نہیں سی سکتی، 6 مہینے کسی نے پاسا ہی نہیں پرتیا تے اسی حالت چ ٹر گئی ہے۔ پھر میں پتہ کیتا بھی وجہ کی بنی،
کہنے لگے جی 50 مربے تے گھوڑی تے چڑھ کے تے کلی پھردی سی تے بڑا وچکا سی تے کدی اولاد نو تے نواں نو کچھ سمجھیا ہی نہیں سی، بچے تے کر لے دور تے ہن پوچھے کون، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، جب تیرے پاس طاقت تھی تو نے کسی کو کچھ جانا نہیں، آج جب ان کے پاس طاقت ہے تو تیرے رویے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ دین ہے جو کہتا ہے کہ جس نے توڑی ہے اس سے توڑنا، جن نے زیادتی کی تھی انہیں بھگت لینی ہے، تو نہ کر، تیرے تے بھی دینا ہونا ہے۔ اللہ کے لیے آج کے اس آخری سبق کو یہ مت سمجھو کہ میں آج تقریر کیتی ہے، میں اپنے زخم اپنے سامنے رکھے نے، زخمی تسی بھی جے، زخمی میں بھی ہیں، زخمی امیر بھی ہے، زخمی غریب بھی ہے، زخمی چودھری بھی ہے، زخمی مولوی بھی ہے، زخمی امام بھی ہے، زخمی مقتدی بھی ہے، زخمی مؤذن بھی ہے، زخمی حکمران بھی ہے، زخمی عوام بھی ہے، چاروں طرف پریشانی ہے۔ ان چیزوں کو سیف رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ 5 حق ہمارے نے اس وجہ تو رگڑے پینے نے۔ پہلا حق، ہم نے نکاح نہیں کروائے، زنا کے رخ اپنائے ہیں، اللہ نے ٹھڈ بھی پڑنے جے، بیماریاں بھی لگڑیاں نے، تے کرونے بھی ہونے جے، نویں نویں نام جڑے پہلے سنے ہی نہیں ہونے۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، یہ بھی تیرے میرے اندر بگاڑ ہے۔ آج بیٹا ماں سے برا ہو گیا ہے، بھائی بہن سے برا ہو گیا ہے، تو باقی رشتے تو چھڑ ہی گلاں دو۔ یہ مارکیٹ میں ہو چکا ہے، آ گیا ہے، لانچ ہے، گلی گلی میں شکاری کھڑے ہیں۔ ایک ویلا سی پتہ لگتا سی گیدڑی آئے نے شکار کرن لگے، گدڑ پڑن لگے، کدی سنی دا سی جی فلانے شکاری آئے نے گھوگیاں مارن ڈے۔ آج ہر شہر میں ہر گاؤں میں شکاری سکا بھائی ہے، شکار بہن ہے، شکاری باپ ہے، شکار بیٹی ہے، شکار جو ہے شکاری بہنوئی ہے، شکار سالی ہے۔ تے ایک کزن دا رشتہ کتے باہر ہو جائے تو 10 کزن شکاری ہیں۔ ہم شکاری ہیں۔ پھر ایسی قوم کو میرا رب ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ میرا رب معاف کرے۔ دوسری چیز، جب ملاوٹ شروع ہو جائے، دین میں ملاوٹ، دنیا میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچ میں ملاوٹ، مثالوں میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، عزت میں ملاوٹ، غیرت میں ملاوٹ، حیا میں ملاوٹ، پیچھے کیا رہ گیا؟ جو قوم ملاوٹیں شروع کر دے، اللہ اس قوم کے ترازو ان بیلنس کر دیتے ہیں، بجٹ ان بیلنس کر دیتے ہیں، اللہ اس قوم کے منہ سے لقمے چھین لیتے ہیں اور اس کے اوپر ظالم حکمران کھڑے کر دیتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت بچا ہوتا ہے وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں۔ جو قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے، اللہ ان کے پانی، نہریں، دنیا کے بہترین نہری نظام، سمندر اور دریا، بادل اور ہوائیں، مگر بے موسمی بارشیں دیکھے، تیار فصلیں، گندم تیار ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ پچھلے سال کیوں دانا مارا تھا؟ اسی لیے۔ تو اس لئی تھوڑا جہا کام کریے کہ میں تہانوں نہیں صحیح کر سکتا، تسی مینوں نہیں کر سکتے۔ ساڈی اصل چ پریشانی ہے کہ اسی دوجے نو سیدھا کرن چ لگے ہیں، آپ جننے مرضی ڈنگے ہوئی ہے، تے جیڑا سیدھا ہے نا انہوں ٹھوک دئی دا۔ کل نہیں ویکھیا؟ میں کام کراؤن ڈیا سا گھر لکڑی دا، جیڑا کل سیدھا سی ترخان ٹھوکی آوندا سی، جیڑا تھوڑا جہا ٹیڑھا ہویا سائڈ تے کرتا، کبا ہی انہوں سائڈ تے رہن دے، انہوں نہیں کچھ کہنا، ٹیڑھا ہی چلے انہوں جان دے، انہوں ہی بار بار کہی جانا جیڑا منن والا ہے۔ عدل کریں، کبے بھی سیدھے ہوں، ابے بھی سیدھے ہوں، اولاد بھی سیدھی ہو، بیویاں بھی صحیح ہوں، شوہر بھی درست ہوں۔ عدل کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور نبھائیں، دوسروں کو سیدھا کرنے کے چکر کے بجائے خود کو سیدھا کریں۔ میں 7.5 ارب کو تو سیدھا نہیں کر سکتا، کم از کم میں اپنی ذمہ داری تو لے سکنا۔ اپنی مثال دے کے گل ختم۔ اپنی مثال میاں مٹھو بڑھن لی نہیں، دوجے دی مثال دوں تو برا لگو۔ میں ایک تہیہ کیتا سی کہ میں سٹیج تے 2 نمبر حدیث بیان نہیں کرنی، شکر ہے نہیں کری دی، کتے کوئی ضعیف لا علمی چ کتے بیان ہو بھی گئی ہوئے، پتہ لگ جیسے ہی دوبارہ بیان ہی نہیں کری دی، رجوع بھی کری دا ہے، اللہ تو معافی بھی منگی دی، تو اے بھی اعلان کری دا ہے کہ میرے مرن تو بعد بھی
اگر کسی تقریر چ کوئی روایت نکل آوے تو انہوں دلیل تے حجت نہ سمجھو جے کہ عبدالرزاق نے کہا سی یہ مر کے بھی اپنی قبر چ پہ کے بھی مٹی چ جا کے بھی یہ رجوع ہے. میں 2 نمبر دنیا کو نہیں دینا چاہتا. اللہ نے حساب کرنا ہے, مجھ سے پوچھنا ہے. تو تسی جیڑا جیڑا کام کر دے چے اودے چ 2 نمبر ہی نہ کرو, حقوق العباد اپے پورے ہو جان گے. کی خیال ہے تواڈے پنڈ چ دودھ جاندا شہر تے کلے دودھیاں نو نہ پے جائے بھی اے ہی صحیح ہونا. ہر دودھی اپنی سوچے. تے جیڑے بچے ویچ دے ہو یا جانور بھیج دے ہو قربانیاں تے سانو شہراں چ اداں دے بھی لیلے لبدے نے, گھر کھڑی دا تے بکری ہوندی. کہندا جی پینڈو بڑے سادے ہوندے نے, کنے تیز ہو گئے اللہ دی قسم دس ہی نہیں سکدے. تو قسماں چوک کے کہندے نے اے آنڈل نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, بو بکرا نہیں ہے, آ نہیں ہے. وہ گھر جا کے پتہ لگدا کی لے آ جے. کسی کہہ کے قسماں چوک کے ویچ کے دے کے ٹر جاندے نے. تے ماشاءاللہ اسی اوتے تے شہری بھی جڑے ہاتھ بکھاوندے نے او تانوں بھی پتہ. میٹر کہہ کے گز نہیں لے آوندے تسی, تے گز بھی ٹیڑھے تے پھر اتوں ہتھاں دی بھی صفائی. اوتھے لائٹاں بال بال کے رنگ وکھائی دا ہور ہوندا, گھر آن کے یار اوتھے تے بڑا چمکن ڈیا سی. ہاں وہ نہیں نکلیا, سیمپل کچھ ہور تے بھیجی دا کچھ ہور. اچھا آ کی ہویا جداں دے سانو مال بھیج دے جو اوداں دے اسی بھی چھاپر بھر کے سیباں دے دینے. چون کے پالا بابا, چون کے پالا. یہ چون کے پاؤن ڈیا کڈ پیسے بابا چلے نے. وہ ادھر نظر پئی نہیں, چھاپر بدلیا نہیں. گھر آن کے جدوں ویکھیا سارے ہی سیب خراب, سارے ہی امب خراب. تے گھروں بڈھی جدوں کہندی ہے نا بچیاں دے سامنے, بڈھا ہو گیا پر بدھو دا بدھو ہے, تینوں نہ امب لینے بھی نہیں آئے. پھر کہندا یار میں تے چون کے ہتھی پائے سی, ہویا کی ہے یہ بھائی جداں دی کرنی جے اوداں دی لینی جے, جداں دی ٹورنی جے اوداں دی گھر واپس آنی. اللہ کے لیے اپنے آپ کو صحیح کر لو. بابے ہو تو چھوٹوں کو پیار دینا شروع کر دو, جوان ہو تو قربانی و اشار دینا شروع کر دو, چھوٹے ہو تو بزرگوں کو وقار دینا شروع کر دو. تے بابا پنڈ چ بھاویں کسے دا بھی ہوے او بابا ہے, تے چٹے وال کسے دے بھی سر چ نے. آسماناں تے اللہ عزت کردا ہے, جواناں تینوں عزت کیوں نہیں کرنی ہے؟ آسمان پہ اللہ عزت کرتا ہے. یہ سکے پیو نو کہندا ابا تیرا سر کندھ چ دین والا ہے, تینوں نہ میں کسے دن گوڈا پھیرنا, پیو نو پتر کہن دے. حیا کریں, تھوڑی حیا کریں, تھوڑا رکیں. جوانی سدا نہیں رہنی, اس جگہ پہ آنا ہے. آج اللہ نے عہدہ دے دیا, رتبہ دے دیا ہے. پنڈ چ کوئی پولیس والا پورے نو کہن دیا ہوندا میں تینوں نہ تھانے کھڑ کے چھتر مراونا ہے. کوئی گل نہیں پتر مرا لے, آج تیرے ہاتھ عہدہ جو ہے, سوٹا جو ہے, ڈنڈا لاٹھی جو ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کل کوئی یہ دن آنا ہے. اوے لوگوں, اللہ کے لیے رب کے دیے ہوئے رتبے عہدے مقام مرتبے زمینیں پہلیاں طاقتیں قوتیں رب چاہتا یہ اٹھے ہوئے ظلم کے ہاتھ میں فالج ڈال دیتا تو کیا کر لیتا؟ چور کو چوری کرتے ہوئے میرا رب اس کا وہی فالج ڈال دے, کیا کر لے گا؟ غلط جگہ قدم اٹھاتے ہوئے رب قدموں پہ فالج ڈال دے. کل ساڈا ویر گیا تے چنگا بھلا شادی تے گیا تے اج آن ڈیا سا خبر ملی ہے جی ہارٹ اٹیک ہویا, 2 وال پے نے. کو پتہ لگتا؟ اللہ میرے بھائی کو تندرستی دے, صحت دے, عافیت دے. لوگوں بیماری سے پہلے پہلے صحت کو, موت سے پہلے پہلے زندگی کو, غربت سے پہلے پہلے دولت کو, انہاں چیزاں نو غنیمت جانو. تے لو پھر اگے تے تسی اپنے حساب نال نعرے مارے نے. میں چکاؤن لگا جی ہاتھ, تے ہاتھ وہ بندہ چکے جن نے کدی زندگی چ 2 نمبری نہیں کی تھی. مسیتے بیٹھے چکاواں کے رہن دا ٹھیک ہے, جاؤ خوشی خوشی کر جاؤ, جو کر دے ہو او دے تے نظر ثانی کرو. اج نہیں, اج کی دینا ہفتے ایک جڑے جڑے کام سیدھے کرنے جے پدرے پودرے پرانے کر لو, اگلے ہفتے تو نہ اپے ہی سیدھے ہو گئے تے جڑے ملاوٹ کر دے انہوں چھڑ دو. جتھے دھوکا ہے, جتھے اولا ہے, جتھے جھوٹ ہے, جتھے 2 نمبری ہے, جتھے زیادتی ہے, انہوں وائنڈ اپ کر کے نہ موڑ کے تے اللہ نہ توبہ توبہ کر کے سیدھے ہو جاؤ. کیونکہ ہفتہ تے اپنوں موت نہیں ہونی, گارنٹی ہے نا. ہفتہ تو نہیں نہ کچھ ہوندا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کروں باہر گیا کہ میں انڈے پھڑ لیا, دکان تک نہیں پہنچیا,
ਸਾਈ ਹੋਣੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦਾ है तो इन्नी की मोहलत है। अल्लाह से तौबा करें, सच्ची तौबा करें, तौबा पिछले गुनाह माफ़ कर देती है। को पल्ले पे आ जाए वो को काम आऊ जे आ गया तो अलहमदुलिल्लाह, ना आया मैं समझो मेरा गला जड़ा सी वो बैठा, तुहाडे मुकद्दर बैठे, तुसी मैनू इन्नी देर बर्दाश्त किया तो इंतजामिया ने इंतजाम किया तो माशाअल्लाह जेड़े बाहरों आए सी वो भी आन के इंजॉय कर गए। ये टाइम या साडे हक च या साडे खिलाफ है। अल्लाह साडी इस्लाह फरमाए। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पर्चा एक बंदे ने लिखे है। घरों में बच्चे या बच्ची या इकट्ठी कुरान खानी कर सकते, तुहाडे रोले हो ही रह गए। सुनो जरा चंगी तरह, कुरान खानी का माना है कुरान पढ़ना, ते हर बंदा कुरान पढ़ सकता है, कुरान पढ़ा सकता है, ये हरज कोई नहीं। लेकिन कोई फौत हो जाए तो वो लिए बच्चे बच्चियां इकट्ठे करके कुरान खानी करना ये असी करते रहे हैं। ये असी तो मैं जो पहली दफ़ा गया सा ना तो मेरे उस्ताद सी देवबंदी, बोरी मोढ़े ते रखाई दे, उत्थे जाके ना कुल खानी करनी सी ना वो गिटकां पढ़नियां। तो मैं चुप करके बैठा, बाकी सारे पढ़न डे ना, मैं तो पहले दिन गया सी। तो जेड़ा अज की माँ फौत हुई सी ना चौधरी, उस्तादा नूं कहंदा ओए ये जेड़ा चूहर गिन नहीं इनको पता कोई नहीं पढ़ना, ये तो कोई नहीं पढ़ता बैठा। उस्ताद जी मेरे को कान च नाल मूँह करके ना कहंदे ओए पढ़दा नहीं भी। मैं क्या उस्ताद जी मैं नवा आया, वो कि ना मुराद नवा आई लुढ़ता बैठा। लुढ़ता बैठा। अल्लाह भला करे बाबा जी फौत हो गए ने, जिन्होंने नहीं सी मुल्ला जी का खत्म शरीफ, वो सपारे पुट्ठे पड़े तो कट दो मिनटा सकिंटा च वो सारे। ये मैं कुम्हारा वाला चौक है मुल्तान में, वहाँ गाड़ी में बैठा हूँ विंडो साइड पे, ऐसी गाड़ी थी, दुकान का इफ्तिताह था, वहाँ कोई शायद कुरान खानी हो रही थी। तो बच्चों को वेख के ना उन्होंने वेख्या भी मौलवी है, वाह टोपी शोपी पाई तो बन्ने खां चलो बनया। तो मैं उन्होंने ना फुला जिहा एवें कीता, वो सारे सपारे भुल गए तो मेरे वाली वेखी जान, दूजे को कहा होवे उन्हें भी, तीजा भी, तो हिली जाते हैं। तो बाबा 5-7 मिनट उत्थे गड्डी रुकी, उत्थे उन्होंने उत्ते निगरान कोई नहीं सी, फड़ी गए। तो उन्नी देर में उस्ताद आया, वो पढ़ किते भेजे, असी पढ़ किते, अच्छा ठप्पो। किसी ने पुट्ठा पढ़िया, किसी ने सीधा पढ़िया रखा, कुरान खानी हो गई। अगर ये कुरान खानी है तो अल्लाह आपको समझ दे, मुझे भी समझ दे। मेरे महल्ले च मेरा दोस्त आया, कहता जी अब्बा फौत हो गया तो कोई सपारे सपूरे दवो। मैं क्या जी कल आया जे, नाल मेरे हमसाए नूं कह गया, और रक्षा चलाउंदा सी। सवेरे दस्तक हुई, मेरे अल आया जी लिखाओ, पर्ची पढ़ी सी। मैं क्या जी 30 कुरान मजीद लिख लो, 30। उन्होंने यकीन ही ना आवे, सिर तो लैके पैरों तक वेखे प्रोफैसर, दिने तू पढ़ाउना है, रात नूं तू जलसियां ते जाना है, बाकी जेड़ा वेला टाइम है तू गड्डी आप चलाउणी हुंदी है। तू 30 सपारे किहड़े वेले 30 कुरान किहड़े वेले पढ़े ने, 30 सपारे भी नहीं 30 कुरान। मैं क्या नहीं, तुसी जो मेरे को कल आए सी, मैं जाके 30 कुरान मजीद खरीद के, तो जिथे हिफज हुंदा ना मैं उत्थे कारी साहब नूं दे के, ते मैं उन्होंने बच्चे पूछे सी, उन्होंने क्या इन्हें ने, मैं दे आया, वो पढ़नगे, जिंदगी भर सदका जारी है तुहाडे वाले साहब ले। खैर उन्हें लिख लिया, नाल हमसाए नूं बैल दित्ती, वो निकलिया, कहंदा मेरा कुरान लिख ला। वो लिख के टुर गया। मैं सद्या, मैं क्या शफाक गल सुन, वो तू रक्षा चलाउना, तू किहड़े वेले कुरान पढ़ लिया? कहंदा उस्ताद जी जो इन्हें बैल दी ना, मैनू तो उदों याद आया, मैं आखिरी कमरे से उतों टुरद्या मैं 3 दफा जल्दी जल्दी जी जिद्दां दी पढ़ी गई कुल वाला पढ़ के देती। तेरे रब को मैयत को मुआफ करना मुश्किल नहीं, वो चाहे तो सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, मगर सुन्नत के मुताबिक और कह अज़्ज़मल्लाहु अजरक व अहसना अज़ाक व गफर लिमय्यतिक, अल्लाह तेरे अजर को अजीम कर दे और तेरा सहारा बन जाए, और जो मैयत फौत हुई है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करके नेकियों में तब्दील कर दे। ए जे असल सुन्नत। ते किसी को पता है कि मरण वाले दे गुनाह किन्ने सी? तुसी 200 कुरान भी भेज दो, 2000 भेज दो, मुमकिन है गुनाह बहुते होण। फिर तो वो काम करो कि अल्लाह नूं सीधा कहो, अल्लाह पाड़े मेल, पाड़े मेल समझ आउंदी है? अल्लाह पाड़े मेल, अल्लाह सुहागा फेर दे,
اللہ ٹیما ٹا دے ساریاں. تو یہ جو سسٹم ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 اہل بیت کے افراد آپ کی زندگی میں فوت ہوئے تھے، مدینے کے سارے حافظ اکٹھے کر کے مسجد نبوی میں میرے محبوب جو ہے وہ قرآن خوانی کروا دیتے. دلہن کی رخصتی وقت قرآن کو سر کے اوپر رکھنا، پاجی سر تے بھی رکھیا جا سکتا ہے، ہر بوئے تے بھی رکھیا جا سکتا ہے، سینے تے بھی رکھیا جا سکتا ہے. اسی رکھ دے نہیں، قرآن اتنے رکھ کے تھلے ٹی وی لایا ہوں تو پھر کی ہو گیا؟ فلماں بھی پاک ہو کے آن ڈیاں، ڈرامے بھی پکیزہ ہو کے آ رہے ہیں. اوتھے نہیں جے پوچھ دے کتے اے پوچھو نا جی قرآن کمرے چ پیا تو میں موبائل چلاؤں ڈیا، اے پوچھو نا. اگر اس بیوی اس بچی کے دل میں قرآن اور قرآن کا فہم اور ترجمہ دے کے بھیجتا تو پورے محلے کو روشن کرتی، پڑھاتی، علم دیتی. قرآن تھلو لگا کے قرآن تے قسم لی سر تے رکھی دا نا، علماء رکھ دے نہیں. میں قرآن چوک کے کہنا قوم نو سمجھاؤں دی ایڈی قسمہ دین دی لوڑ نہیں. قرآن نے خود آکھیا وہ دی ایک ایک آیت دلیل ہے، جدو انہوں نہیں مننے تو سر تے رکھ کے کنے مننا. یہ نہیں ماننے والی قوم. قرآن چکا کے بھی کہیں دی انہیں جھوٹا چکی ہے، یار انہیں چک لیا تو رہن دے، انہیں معاف کر دے. نہیں انہیں جھوٹا چکی ہے، وہ لے انہیں قرآن چکی پہلے چکا لے انہیں چکی ایویں ہی زبردستی تھی. آپ پڑھے نا ذرا انہیں قرآن چکی کی ہو گیا پھر چکیا تو اسی نہیں چکیا نہیں تو چکی ہو ہاتھ پڑھائے تو انہوں نہیں سی پتا. اللہ کے لیے یہ کام نہیں کریں. رخصتی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی فاطمہ کو بھیجتے ہوئے جنت سے لکھا ہوا وہ لوح محفوظ والا قرآن آ کے جبریل امین کے ہاتھوں سے دے کے سائے سے گزار دے کے مگر بیٹی کو پڑھا کے عمل سکھا کے میرے محبوب نے چلایا. کچھ اور بھی ہے، چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کی انگوٹھی یا کڑی یا کپڑا. چاندی سنت ہے، چاندی سنت ہے، سونا حرام ہے. تو باقی کوئی شوقیہ شوقیہ کدی پاؤنا ہوئے پا لو تو یہ نگاہ نگاہ کا حساب کتاب یہی رکھو کہ کپڑے دے نال میچ کردا ہوئے. قسمت نال کوئی نگ میچ نہیں جے کردا. سمجھ آ گئی؟ یہ چیزیں پہن کے نماز ہو جاتی ہے. یہ تو ایویں ہی ہے جی میں سگرٹ دی ڈبی جیب چ ہوئے تو نماز ہو جاتی. ساڈے بابے نا اتنے جتیاں چ رکھ آؤں تو ہوں میں پوچھا بھی جیڑا موبائل لائی پھرنے جیب چ رکھ کے مسیتے آ سکنے؟ آ پوچھیا کرو، آ پوچھیا کرو. جس موبائل چ نیٹ دا کنیکشن ہے انہوں زمزم نال بھی دھو لو، جو مرضی کر لو. تو میرے ویر یہ انگوٹھیاں شنگوٹھیاں تے عام چیزاں نے. اس تو بڑا بڑا آپ مگر مچ بن کے لوکاں دے حق کھا کے مسیتے نماز پڑھ کے ڈکار دے کے ٹر جائیے. اللہ میں بخشایا ہی کرا لی جو کرنا ہی. وہ کھانا جس پہ ختم شریف پڑھا گیا ہو، میں آج تک کوئی ختم شریف نہیں ویکھا. شریف دا لفظ پاکستانیاں نو ایسا لبا ہے، ایسا لبا ہے جہدے نال مرضی لا دو، بلے بلے. صرف آپ پاکستان دے نال شریف نہیں لایا، باقی پاک پتن بھی شریف ہے، ملتان بھی شریف ہے، لاہور بھی شریف ہے، سمندری بھی شریف ہے، سرگودا بھی شریف ہے، لاڑکانہ بھی شریف ہے. اللہ تو ڈرو، شریف نال کی ہونا ہے جناب. بدعت جنی مرضی چنگی ہوئے حسنا ہو نہیں سکتی. کلو بدعت ضلالہ، یہ ختم بدعت ہے. اگر یقین نہیں آتا، میں مناظر بھی نہیں، میں مفتی بھی نہیں، عام آدمی ہوں. میرے نبی کے 8 اہل بیت کے فرد فوت ہوئے ہیں. سیدہ خدیجہ بیوی ہیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ بیوی ہیں، زندگی میں فوت ہوئی ہیں. بیٹا ابراہیم، بیٹا عبداللہ، بیٹا قاسم زندگی میں فوت ہوا ہے. بیٹی رقیہ، بیٹی ام کلثوم، بیٹی زینب زندگی میں فوت ہوئی ہے. کل چ آپ نے کی رکھیا سی تے کی سی، یہ تو بڑی بات دی گل ہے. انہاں تے پتہ کرا لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بقیع یا جنازے ایک کی بار اعلان کیتا ہوا کہ حضرات کل اننے وجہ میری مسجد نبوی کلاں دے ختم ہون گے تو ختم شریف چ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریو. عربی چ صحیح سند نال پوری دنیا دے مناظر مل کے ایک اداں دی عبارت وکھا دین، ختم پڑھاؤن میں آ جاواں گا تے پکایا جے اتنے ختم بھیجیا جے تو میں کھا لاں گا. جے نہ لبے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا.
باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہوا ہے، اس کے مال میں سے پکوا کے اور دیگیں چڑھوا کے یہ مال کھا کے لوگوں کو کھلا رہا ہے. کہتا ہے میں نے قورمہ بریانی پلاؤ کھایا ہے. اللہ کہتے ہیں اس ظالم نے جہنم کی آگ کے انگارے کھائے ہیں، اس لیے ہم نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں نہ کہتے ہیں. باجماعت نماز میں امام آخری تشہد میں اور مقتدی کی نماز رہتی ہو تو کیا مقتدی اس تشہد میں تحیت درود کی بات کی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے؟ جنی دیر امام نال بیٹھے ہو بھجن تے لگے نہیں تو نہ وہ جان دیندا، بیٹھے ہو نا تے التحیات بھی پڑھو، ٹھیک ہے. جدو سارے نے کھا لیا ہوئے تو کچھ نہ ہوئے تو صرف سلاد پیا ہوئے تو لیٹ آئے ہو تے اپنا آپ کجن لی بندہ ایویں نہیں پڑھ کے بار بار مولی منہ پا کے کھادی جاندا، کھیرا کھادی جاندا، وہ کیتی جاندا. پڑھنی تو پھر پینی ہے، اضافی سکھاؤ. لیٹ کیوں آئے جی؟ لیٹ آئے جی تو مسئلے بنے نے، نال رلدے رولے نہیں سی پینے. پورا پڑھیں، درود پڑھیں، درود کے بعد کی دعائیں پڑھیں. لیکن نماز نویں سر تو پھر جدو کھڑے ہونا تو ادو شروع ہونی ہے پہلی رکعت. 4 رکعتاں تے پڑھنیاں پینیاں، 3 والیاں 3، 2 والیاں 2 پڑھنیاں پینیاں. یہ اضافی ہے، چلو اللہ تعالیٰ نے دے دیتا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کی دلیل سنن نسائی میں موجود ہے، کیف الوتر بتسع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکوع درمیان والا، یہ تشہد ہو یا جو بھی ہو، اس میں یہ دعائیں موجود ہیں. اور خصوصاً درود کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیختر لنفسہ ما شاء من الدعاء، جو دل کرے وہ دعا مانگ سکتا ہے. ایکاری دوری اذان اور تکبیر دے بارے یہ مسئلے تواڈے حل نہیں ہونے، قیامت تک نہیں ہونے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اذان نال دوری تکبیر تے ایکاری اذان نال ایکاری تکبیر کہی ہے. دوری اذان تے دوری اقامت مکے چ جناب ابو محذورہ نے سکھائی ہے، تے ایکاری اذان تے ایکاری علامت اقامت اے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم تے حضرت بلال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے چ سکھائی ہے. تے مدینے چ ایکاری اذان تے ایکاری اقامت جویں بھابی کہندے نے، سمجھ آ گئی؟ یار ساڈے کی کہندے نے مکے والی اذان نو نہیں مانتے، کہندے ہو ایویں ہی سی. وہ تو ویسے آپ نے سکھان لی کیتی سی. وہ 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تے 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ جدو اقامت کہنی ہے تے پھر سارے لفظ جڑے نے ڈبل ڈبل چلنے نے، سنگل نے. تے جے ڈبل اذان جڑی ایتھے تسی میں کہنے ہیں سنگل، ایدی اقامت ادھا ہی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فقہ دیاں ساری کتاباں چ کتاب الاذان چ حدیث دی کتاباں چ وضاحت موجود ہے، لیکن اسی ایک نو پڑھ لیا ایک نو چھڑتا ہے. بیماروں کے لیے صحت یابی کی خصوصی دعا اور فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا جی دلی طور تے دعا کرنے ہیں. اللہ سب بیماراں نو شفا دے، اللہ فوت شدگان دیاں قبراں نو منور کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ. قاری طاہر صاحب کے سانڈو قاضی سیریس، کافی سیریس، ایمرجنسی میں داخل ہے. محمد ندیم بندیشہ بابا جی شوکت بندیشہ، کوئی جٹ جی؟ اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جی سارے نو صحت دے، بھاویں کوئی جٹ ہے تے بھاویں ارائی ہے، بھاویں کوئی چودھری راٹھ ہے تے بھاویں کوئی کمی. اللہ سب نو صحت دے، تندرستی اور عافیت نال نواز. جی اور کوئی سوال تو نہیں رہ گیا؟ چلیے پھر جڑے وعدے کیتے نے نبھائیے، گھراں نو جائیے تے جڑیاں کوئی غلطیاں ہوئی ہاتھ ودا کے معافی مانگ لیا جے. بڑے نے کیتی ہوئے تے بھاویں چھوٹی نے، تے انشاءاللہ اللہ کام سدھے کر دے گا. روز سے ختم کر کے سدھے کرو کام اپنے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.